خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ عشرن، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ میۃً، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ میۃً، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، تو اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بہاروں کو اگر پانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانا ہے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی یعنی ملاوٹ ہے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کی بازگشت یعنی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو ڈرائے گیوں کا کیسا انجام ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، نوح پر سلام ہو جہان والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ
قلب سلیم. اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر. اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنكم برب العالمين. تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ الکریم سورہ صافات کی تلاوت جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. مبارک آیات آپ نے ترجمے کے ساتھ سنی، اور اگر آپ اس کو تفسیر صراط الجنان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو زبردست انشاءاللہ الکریم علم دین ملے گا. تو آپ صراط الجنان ماشاءاللہ 10 جلدوں پر یہ کتاب ہے، اس کو مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب کیجئے، حاصل کیجئے اس کو، اور گھر میں رکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں. اور دعوت اسلامی نے تو بہت آسان بھی کر دیا ہے کہ آپ اس کی پوری اپلیکیشن ہے اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لیں، اس سے بھی آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا، سننے کا ذوق عطا فرمائے. انسان کی زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں گڈ پرابلمز اور کچھ ہوتے ہیں بیڈ پرابلمز. بیڈ پرابلمز کی اگر ہم بات کریں تو بیڈ پرابلمز کے اندر ایک جو بڑی پرابلم ہے وہ ہے انسان کے رویے کی پرابلم، جسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پرابلم. یہ ایٹیٹیوڈ پرابلم یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ایٹیٹیوڈ پرابلم سے بچایا جا سکتا ہے، اور اپنے رویے کو بہترین کس انداز میں جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اور آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ صوبان اتاری بھائی آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. ہمارے راشد علی مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور قبلہ عدنان شیخ صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان بھائی سے پہلے کلام سنیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب
خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، اے ختم رسل محبوب خدا سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہے سر پہ تاج نبوت کا جو راگ ہے، تن پہ کرامت کا ہے، سر پر تاج نبوت کا جو راگ ہے، تن پہ کرامت کا صحرا ہے، جبھی پہ شفاعت کا صحرا ہے، جبھی پہ شفاعت کا، امت پہ رحمت کیا کہنا، امت پہ رحمت کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا کیا کہنا، محبوب خدا تیرا کیا کہنا، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ فرمائے تیرے حق میں دعوت، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ فرمائے تیرے حق میں دعوت، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، اور دی ہے کثرت کیا کہنا، اور دی ہے کثرت کیا کہنا، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، اور وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، وحدت کا کیا تجھ کو مظہر، اور دی ہے کثرت کیا کہنا، اور دی ہے کثرت کیا کہنا، اے ختم رسل تیرا 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 کیا کہنا، حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان پکارا صلی اللہ، حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان پکارا صلی اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ، اور قدسی بولے الا اللہ ہے، عرش کی دعوت کیا کہنا کی، عرش پہ دعوت کیا کہنا، اے ختم رسل محبوب خدا سلطان جہاں محبوب
خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. معراج ہوئی تا عرش گئے حق، تم سے ملا تم حق سے ملے. معراج ہوئی تا عرش گئے حق، تم سے ملا تم حق سے ملے. سب رازے وأوحى سب رازے وأوحى یدلے پہ سب رازے وأوحى دلے رازے فأوحى دل پہ کھلے سب راز وأوحى دل پہ کھلے. سب راز وأوحى دل پہ کھلے. عزت و حشمت کیا کہے، عزت و حشمت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. قرآن کلام بانی ہے اور تیری زبان پہ جاری ہے. قرآن کلام بانی ہے اور تیری زبان پہ جاری ہے. کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا، اور تیری بلاغت کیا کہنا. اے ختم رسول تیرا کیا کہنا، اے ختم رسول تیرا کیا کہنا، اے ختم رسول تیرا کیا کہنا. باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے. باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے. خطبے سے چمکتی ہے بد ہے، خطبے سے چمکتی ہے بد ہے. شاہ رسالت کیا کہنا، اے شاہ رسالت کیا کہنا. عالم کی بھری ہے دم جھولی، خود کھائے تو بس جو کی روٹی. عالم کی بھری ہے دم جھولی، خود کھائے تو بس جو کی روٹی. وہ شان و عطا و سخاوت کی، وہ شان عطا و سخاوت کی. زہد و قناعت کیا کہنا، یہ زہد و قناعت کیا کہنا. اے ختم رسول محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و عظمت کیا کہنا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی. شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ
سب ہے کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مداح نبی کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب اہل سنت کیا کہنا سب اہل سنت کیا کہنا سلطان جگہ میں ہے محبوب خدا سلطان جگہ محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا تیری شان و شوکت کیا مرحبا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ اس کلام کے ساتھ بڑی یادیں ہیں اور حج 2023 کی یادیں ہیں. ایک بڑے پیارے حاجی تھے ہمارے ساتھ، تو مجھے یاد ہے ہم رمی کر کے جو ہے وہ آ رہے تھے اور اپنے خیمے کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے. غالباً 11ویں کی رمی تھی یا 12ویں کی جو ہے وہ رمی تھی، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ حاجیوں کا ذہن تھا کہ 13 کی رمی بھی کرنی ہے، تو پھر وہ 12 کی رمی کر کے بھی وہ ہوتا تھا سلسلہ کار، یہیں رہنا ہے، مینا شریف میں ہی رہنا ہے، اور پھر 13 کی رمی کے بعد جو ہے نا وہ یوں آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ طے کرنا ہے. تو یوں ہم آ رہے تھے، 11ویں کی رمی تھی یا 12ویں کی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہی کلام پڑھتے ہوئے یہ ہم آ رہے تھے اس میں کہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں پہ جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا. آپ دیکھیں اتنا پیارا کلام ہے حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس کو آپ تحت اللفظ میں پڑھیں تو بھی اس کی اپنی بہار ہے، اور اس کو ایک طرز کے اندر اگر پڑھیں اس کے اندر بھی اپنا یوں بولیں کہ معنی ہے، مفہوم ہے، ایک ذوق ہے، ایک سوز ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ. سلاست بھی ہے اس کے اندر، اس طرح پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ کلام بھی کیا ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ذکر رسالت مآب کرتے رہنے کی اللہ ہمیں سعادت و توفیق عطا فرمائے. حضرت قبلہ صوبان اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں، ویل نون اسکالر ہیں ماشاءاللہ. کیسے ہیں صوبان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے. یہ فرمائیے یہ ایٹیٹیوڈ پرابلم میں سب سے پہلے تو ایٹیٹیوڈ کی وضاحت فرمائیں. یہ رویہ یہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلمان بھائی، ایک ایسی سیکرٹ پاور جو کہ ہر وقت سمجھ لیں آپ کے خون کے ساتھ گردش کرتی ہے اور ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن. وہ سیکرٹ پاور، اس کو ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. واہ. ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یعنی اگر میں کہوں کہ سلمان بھائی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، وٹ از ایٹیچیوڈ آف سلمان بھائی، تو یہ ہوگا کہ آپ جس طریقے سے سوچتے ہیں، جس طریقے سے بولتے ہیں اور جس طریقے سے عمل کرتے ہیں، ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو ایکٹ اینڈ ہاؤ یو اسپیک، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. یعنی دس از یور ایٹیچیوڈ. یعنی آپ کی ذات آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. آپ کا جو رویہ ہے اور جو آپ کا ایک ڈسپلے ہے اس کو ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. صحیح. اب یہ یاد رکھیں کہ بہت سے اوقات میں آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اپنا ایٹیچیوڈ ہر وقت کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول ہی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ کل غالباً پنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، غالباً کل کی بات ہے یہ. اگر تو اب آپ چاہیں پنڈی میں موجود ہیں تو 48 ڈگری کو 18 ڈگری تو نہیں کر سکتے، وہ تو وہی رہے گا. آپ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے حالات کو تبدیل کرنا. تو اس حالت میں انسان کہتا ہے اپنے آپ کو میں تبدیل کر لوں. یہ ایٹیچیوڈ چینج ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی جو اس کی اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرولیبل ہے، کہ آپ جس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب غور فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے. تو وہ جو اسکول کی گھنٹی ہوتی ہے نا،
صبح 8 بجے زہر لگ رہی ہوتی ہے اور دوپہر 2 بجے وہی گھنٹی کیسی رحمت لگ رہی ہوتی ہے. یعنی ایٹیچیوڈ ہی ہے نا کہ وہی گھنٹی ہے, سارا کچھ وہی ہے, لیکن اس کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے. آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگ اگر ان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے, انہوں نے ایسے انداز سے خوش کرنا ہے, اور اگر ان کی سمجھ میں وہ بات نہ آئے تو تھوڑی دیر کو بھی وہ پرابلم کرتے ہیں. جیسے کوئی بندہ ناران کغان ٹور پہ گیا اپنی یونیورسٹی کے ساتھ, وہاں جا کے 3-4 دن جاگتا بھی رہے گا, رات کو جاگ رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں اور دن کو سیر کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کو نیند کی ڈسٹربنس پرابلم نہیں کرے گی, وہاں پر بالکل خوش رہے گا کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں پازیٹیو ہے. لیکن اسی بندے کو اگر آپ 3 دن کے لیے کوئی کام دے دیں, کوئی ایسی چیز دے دیں جو کہ اس کو اچھی نہیں لگتی, تو وہ جلدی سٹریس میں آ جائے گا. یاد رکھیے گا سلمان بھائی, ہماری باڈی نا سٹریس میں اور ورک میں فرق نہیں کر سکتی. اور باڈی ہیز نو کیپیسٹی ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین سٹریس اینڈ ورک. جس چیز کو آپ جیسا پرسیو کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے وہی ہے. 4 دن لگ جاتے ہیں گھر میں بہن کی شادی ہو, کیسا وہ بندہ 4 دن ایکٹیو ہی ہے, 4 دن بعد سوئے گا اور 4 دن اس کی اتنی زیادہ نیند بھی نہیں ہو رہی, کام بھی بہت کر رہا ہے کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ اس کے اندر پازیٹیو ہے. تو یہ بس یاد رکھ لیں کہ گڈ ایٹیچیوڈ از اے پاسپورٹ ٹورڈز اے گڈ فیوچر. آپ کے اچھے مستقبل کا سب سے بڑا پاسپورٹ یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے. تو یہ مطلب جو ایٹیچیوڈ کو کنٹرول کرنے والی چیزیں ہیں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیچیوڈ 2 اس کی کیٹیگریز ہیں. اور کیا چیز ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ؟ یہ ہے کہ آپ بلیسنگز کو دیکھ رہے ہیں, نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کو سمرائز کرتے ہیں, نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسنگ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے بلیسنگ. نیگیٹو کیا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, پازیٹیو کیا ہے یہ ہے. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے آئی کین ناٹ کنٹرول, اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے آئی کین کنٹرول. کیونکہ انسان جب کین ناٹ کنٹرول پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے نا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, تو وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. اور یہ ایٹیچیوڈ کی ایک اور ڈیزیز ہے, ڈی موٹیویٹ ہونا. اور جب وہ دیکھتا ہے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تو پھر وہ اٹھتا ہے, کرتا ہے, اور کرتا ہے تو ہوتا ہے, کرتا ہے تو پھر آگے راہیں کھلتی ہیں. ویٹنگ سے رستے نہیں کھلتے, واکنگ سے نیا رستہ نظر آتا ہے. یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ انتظار کرتے رہیں گے رستہ نہیں ملے گا, دھن چھائی ہوئی ہے, کیا کروں. کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ جو آئی ہے نا, اس رکاوٹ کا مطلب ہے تھوڑا ویٹ کر لیں. یہ بڑا غلط قسم کا رویہ ہے. رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویٹ کریں, رکاوٹ کا مطلب یہ ہے فوراً اٹھیں اور کریں. وہ رکاوٹ دور کرنے سے ہی ہونی ہے, ویسے نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے, اس میں فالٹ کیا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے, اس میں گڈ کیا ہے. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے, پرابلم 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 پرابلم. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے, سولوشن 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 سولوشن. یہ لکھ لیں اپنی زندگی میں کہ پرابلم پر آپ نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں سوچنا. یہ 5 منٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اس پرابلم کی ایسنس کو دیکھنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, آبزرو کرنا ہے, مینیوربلٹی کرنی ہے, مشورہ وغیرہ کرنا ہے. بس اب صرف سولوشن پہ فوکس کرنا ہے. جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہی پلتی بڑھتی ہے. پرابلم پہ فوکس کریں گے پرابلم ہی بڑھے گی, سولوشن پہ فوکس کریں گے سولوشن بڑھے گا. تو ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ. It is a window through which you see the world. ایٹیچیوڈ وہ کھڑکی ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. And it smears, it smudge, it splatter, it spoils. یہ خراب ہو جاتی ہے, اس پہ درانیں پڑ جاتی ہیں, اس پہ گند آ جاتا ہے. So it's your duty to wash it out, to fix it, to repair. جس چیز کی ریپیئر آپ کو زندگی بھر کرتے رہنی نا, وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے. اس کو ریپیئر کرتے رہیں, آپ کو منظر ہی بدل جائے گا. اگر صاف کھڑکی ہو تو دنیا کتنی خوبصورت نظر آئے گی, اور اگر گندی کھڑکی ہے تو دنیا کتنی گندی نظر آئے گی. تو یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے جس کو ہم بار بار ایٹیچیوڈ کا نام دے رہے ہیں. تو ایٹیچیوڈ جو انسان کا ہوتا ہے عام طور پہ وہ مطلب مختلف قسم کے پرابلم اس میں ہو جاتے ہیں. جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں سلمان بھائی, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ انسان بائی ڈیفالٹ نیگیٹو سوچتا ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے نا 75% نیگیٹو ہی سوچا جائے گا. صحیح. اگر آپ ایفرٹ نہیں کر رہے, کوشش نہیں کر رہے, تو آپ کا دماغ نیگیٹو سوچ رہا ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے یہ میدان ہے,
یہاں پر مٹی پڑی ہوئی ہے, آپ اس میدان کو کھلا چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں, کچھ ہی عرصے بعد جڑی بوٹی, خاردار جھاڑیاں, گندی چیزیں اگ آئیں گی. اگر آپ نے اس میدان میں, اس کھیت میں اناج اگانا ہے اور چاول اگانا ہے تو اب آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. تو ہمارا دماغ, آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں سارے کے سارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بغض ہے, اناد ہے, جلن ہے, دشمنی ہے. اور ایسا معاشرہ بن گیا اگر کوئی بندہ اچھا مل جائے نا, ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, یعنی یہ اچھا ہے, اس کی کیا وجہ, یہ کہاں سے آیا. اب ایک بندہ گاڑی لے کر آ رہا ہے, آگے سے بھی گاڑی آ رہی ہے, اب وہ بندہ جو گاڑی پیچھے کر لے گا نا, دنیا دیکھتی ہے, کچھ کہتے بھی ہیں حق پہ تو آپ تھے, گاڑی آپ نے کیوں پیچھے کی, حالانکہ اٹ واز اے ریزنیبل ٹاسک ٹو جسٹ بیک یور کار سو دیٹ دا کنفلکٹ ول ناٹ رائز. مطلب ایک طریقہ کار ہے, میرا ایک طریقہ کار ہے, میں جب بھی ایسے ہو فوراً بیک گیئر لگاتا ہوں, ایک گیئر ہوا, مجھے پتا یہاں پر بات شروع ہو جائے گی, پھر ایک بندہ ہو جس کو کچھ لوگ جانتے بھی ہوں, وہ بات پھر اس کی بڑی ہوتی ہے, اچھی بات نہیں لگتی, بندہ پیچھے ہو جاتا. تو یہ آپ کا ایک رویہ نیگیٹو رہے گا, یہ مان لیں, جب تک آپ خود نہیں اس کو چینج کرتے. آپ کا جو بھی رشتے ہیں, جیسے ساس اور بہو کا ہے, نیگیٹو چیز ضرور آئے گی, 90% کیسز میں میرا نیگیٹو نہ ہوتا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی بطور بہو ساس کو ٹالریٹ کرنا ہے, ساس نے بہو کو کیسے ٹالریٹ کرنا ہے. جب آپ کوشش نہیں نہ کریں گے, آتی ہوئی بات کو روکنا پڑے گا, درد ہوگی, تکلیف ہوگی, جیسے کڑوی دوائی نگل رہا ہوں میں, لیکن نگلنی پڑے گی, پھر تھوڑی دور جائیں گے پھر وہ سیٹل ہو جائے گا. دوست کی کوئی بات ایسی لگی, اب آپ کو جذب کرنا پڑے گا, یار میں یہ نہ چھیڑوں, یہ بات یا نہ کروں, میں غلط سوچ رہا ہوں گا, پرابلم ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے یو ہیو ٹو ایگزرٹ ایفرٹ. جو آپ نے پوچھا نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیوں ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے, دماغ بائی ڈیفالٹ اس طرف ہی جاتا ہے, نفس, شیطان, دنیا, جتنے بھی پرابلمز ہیں. اچھا یہ جو شیشہ ہے نا, یہ جو میں نے کو بتایا ایٹیچیوڈ کا, یہ خراب کیسے ہوتا ہے, یعنی اس پہ دراریں کیسی آتی ہیں. ڈاؤٹس, آپ پر جو لوگ شک کرتے ہیں, آپ کو بھی اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے, کیونکہ نیگیٹو کی بڑی پاور ہے. آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نیگیٹو دوستوں میں بیٹھتے ہیں, نیگیٹو فیس بک کے پیج دیکھتے ہیں, نیگیٹو ڈرامے دیکھتے ہیں, نیگیٹو کتابیں پڑھتے ہیں, نیگیٹو ماحول میں رہتے ہیں. اب اتنا نیگیٹو کے بعد آپ پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہر چیز ان پٹ ہی نیگیٹو ہے تو پھر آپ پازیٹیو کیسے ہوں گے. نمبر 2, ڈس اپوائنٹمنٹ. یاد رکھیے, ایٹیچیوڈ پرابلم ارائزز فرام ایکسپیکٹیشن. ایٹیچیوڈ کا مسئلہ بنتا ہی تب ہے جب آپ کی وابستگیاں اور آپ کی امیدیں ہوتی ہیں. میری بیوی کو ایسا ہی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا, میرے بچے کو ایسا میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا, میرا دوست ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو بتائیں کہ مجھے یہ رویہ چاہیے آپ سے, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور پھر رزلٹ میں دیکھیں وہ آپ کے رویے کے مطابق رسپونڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مثلا آپ نے میاں بیوی کی بات کی, ماں باپ کی بات کی, اور اولاد کی اور ماں باپ کی بات کی, تو شوہر ہے تو وہ کیا توقعات رکھے کیا نہ رکھے. اسی طرح والد ہے تو وہ اپنی اولاد سے کیا توقع رکھے کیا نہ رکھے, اس پر کیا فرماتے ہیں آپ؟ لسٹ بنائیں جو آپ کی توقعات ہے اور اس کو کنوے کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لسٹ بنائیں اور بٹھا کے کسی اچھے ماحول میں, یو آر ٹیکنگ اے ڈنر اینڈ یو آر آؤٹ سم ویئر ان دا پارک, آپ کسی پارک میں گئے ہوئے ہیں, آپ کسی ڈنر کے اندر ہیں اور بڑا پیارا ماحول, آپ کوئی تحفہ دے رہے ہیں اس کو. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. جیسے ایک سائیکالوجی کا پرنسپل ہے کہ جب بھی بچہ غلطی کرے فوراً اس کو نہ ٹوکے. ہاں اگر غلطی کوئی ڈینجرس قسم کی ہے پھر تو آپ کو ٹوکنا ہے, ورنہ اس وقت نہ ٹوکے. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو کریکٹ. اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور ایسی غلطی ہے, اب کچھ دیر اسٹے لیں اور پھر اس کے بعد اس کی بات کریں. اگر آپ اسی وقت غلطی پہ ٹوکیں گے تو بچہ سنے گا نہیں, دفاعی دلیلیں دے گا, اس کو تو ڈیفینسو ہوا ہوتا ہے, لسننگ موڈ میں نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلے جس طرح شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو کوئی اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس کو لسٹ ڈاؤن کرے, اور لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اب ایک اچھا ماحول بنا, وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, بالکل ایک نارمل اور کول اور لو ماحول ہے, سلو ماحول. اب اس میں وہ اس کو شیئر کرے کہ میری یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, گھر میں آؤں تو میں یہ ٹاپکس نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. فار ایگزامپل آپ گھر جاتے ہیں اور گھر میں آپ سے آپ کے کاروبار, آپ کی جاب کے بارے میں, کیا ہوا آج, کتنا پیسہ کمایا, باس نے کیا کہا. نو, دیٹ واز اے بیٹل فرام ویئر آئی کمنگ. وہ ایک جنگ تھی جہاں سے میں آ رہا تھا. وہاں پہ سب مطلب پرست قسم کے لوگ تھے, لیگ پولنگ تھی, کالیگز تھے, میری فیڈ بیک کو کوئی اور کیش کرانا چاہ رہا تھا. نہیں, میں گھر آ کے گھر چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے گھر والا ٹریٹمنٹ ملے. ٹھیک ہے,
نمبر 2 کھانے میں کوئی آپ کی پسند ہے, آپ کے وہ کہتے ہیں نا شیئر کرنی چاہیے, ہر بات بتانی چاہیے, ادھر سے بھی شیئر ہونی چاہیے, ادھر سے بھی شیئر ہونی چاہیے. ڈیڈلی ہے, ڈیڈلی. جب آپ شیئر کرتے ہیں میگنیچیوڈ بڑھ جاتا ہے, 10x ہو جاتی ہے. اگر وہ آپ کے حد تک ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بات کروں, ضرور کروں, چسکے کے لیے کروں, یاد رکھیں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اب آپ اس کا بھرم رکھنا پڑے گا, مزید دلیلیں دینی پڑیں گی اور اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. بہت کچھ روک لیں, بہت کچھ نہ زبان سے نکالیں, اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ مومنین کے دل رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں, اس کو قبرستان بنا لیں اور وہ چیزیں دفن کرتے رہے. اور دفن کر کے یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کے بارے میں اندر جگالی ہو رہی ہے, وہ اندر ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی کا سبب بن کے اس سے کورٹیسول اور ایڈرینالین جو ایک یہ 2 قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ پورا رش بنا ہوا ہے, اور اب آپ یہی سوچ رہے ہیں میں بتا دیتا تو اچھا تھا. یہ اس کو فنش کریں. اینڈ دیر آر میتھڈس ٹو فنش. ماضی کی تلخ یادیں بھلانے کے بھی طریقے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو دل میں رکھتے ہی نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دل میں رکھ لیں, لوگ کہتے ہیں ہم تو دل میں رکھتے ہی نہیں ہیں, ابھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہی دیتے ہیں, بتا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا دل بڑا صاف ہے, میں ہر بات منہ پہ کہہ دوں, چاہے تمہاری کئی بھی بات اگلے کو کھنڈر کر دے, تباہ کر دے, کچھ بھی کر دے. اس کا پتہ ہے کہ کئی باتیں اپنے کندھوں پہ رکھنی ہوتی ہیں, کئی بوجھ اپنے کندھوں پہ سہنے پڑتے ہیں. وہ ایک ویڈیو کسی نے بنائی, وہ ماچی سے جل رہی تھی, سلمان بھی ماچی سے نا لائن میں لگائی ہوئی تھی اس نے, تو ایک ماچس کو آگ لگائیں تو ساری ماچی سے جل جائیں گی نا, ماچی سے لائن پہ لگی ہوئی ہیں, اوپر برود ہے اس کا جو سر ہوتا ہے, تو آپ ایک ماچس کو آگ لگائیں تو سر کر کے جل جائیں گی ساری. اس نے اگلے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا, ماچس کو آگ لگائی اور بیچ والی 2 ماچسوں کو نیچے کر دیا. اب وہ جو آگ جل رہی تھی وہ وہاں پہ رک گئی, آگے نہیں گئی. اس نے کہا ایک قدم پیچھے ہٹ جانا سارے سسٹم کو بچا سکتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, سوچیں اور الفاظ. پیچھے ہی تو نہیں ہٹنا سبحان بھائی, مسئلہ تو یہی ہے نا, پیچھے ہٹ جائے گا پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا نا. آپ کا اور میرا کانفلکٹ ہو جائے کسی مسئلے کے اوپر, اور میں اگر پیچھے ہو جاؤں تو میری آپ پر برتری کیسے ثابت ہوگی, میں سپیریئر ہوں یہ کیسے جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو آپ جیت جائیں گے, میں تو ہار جاؤں گا. لوگ 4 دیکھ رہے ہیں, جی سبحان صاحب نکل گئے ہیں, بٹ صاحب جناب بیٹھ گئے ہیں. ایک ایسا مطلب بات کی بات جو میں وہ کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں, یعنی یوں لوگ سبحان بھی پیچھے ہٹنے کو اپنی شکست سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو یوں بولیے کہ اپنی ہار اس کو جو ہے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. بھائی ہم کیوں پیچھے ہٹیں, اور یہ پیچھے نہ ہٹنا اور یہ دوسرے کو نیچا دکھانا یا اس سرٹن پرابلم کے اندر یا اس مسئلے کے اندر اپنی برتری کو ثابت کرنے کے عنوان پر لوگ اپنے بڑے بڑے نقصان جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے پیچھے نہ ہٹنا اور اس کو اپنی شکست تسلیم کرنا اور ہر معاملے میں اپنی بات کو ہی اوپر ثابت رکھنے کی کوشش کرنا, اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ پیورلی ایٹیچیوڈ ایشو ہے, یہ پیورلی ہمارا پرابلم ہے ایٹیچیوڈ کا, جو آپ نے بتایا. جب بھی 2 انسان آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کے درمیان پہلے 2-3 سیکنڈ میں ایک ایگو وار ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو بھی 2 لوگ ملیں تو ایگو وار ہوتی ہے. یہ اندیکھی جنگ ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے آپ کون ہیں اور میں کون ہوں, اور اس 2 سیکنڈ کی جنگ کے بعد اب جو گفتگو ہوگی اس طے کے ساتھ ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پولیس والے سے ملتے ہیں اور آپ جیسے اسے ملتے ہیں پولیس والا آپ کو روکتا ہے, وہ ٹریفک وارڈن ہے یا پولیس والا ہے, تو آپ جیسے اس کو ملیں گے, گاڑی کا دروازہ کھولیں گے, 2 سیکنڈ میں طے ہو جائے گا کہ اب آگے بات کس پیرائے میں ہوگی, کس انداز سے ہوگی. آپ اپنے والدین سے ملتے ہیں, آپ اپنے استاد سے ملتے ہیں, آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں, آپ اپنے ملازم سے ملتے ہیں. ہر جگہ پر ایک ورڈ بڑا پیارا ہے, اسے کہتے ہیں ٹو ریسٹور دا ڈیٹرنس, یعنی آپ طاقت کا توازن رکھیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی پڑھائی لکھائی کا لیول کیا ہے, یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا تعلیمی یافتہ ہے اور کتنا تعلیمی یافتہ نہیں ہے. دونوں کو یہ چاہیے کہ دوسرے کی ذات کا مان ضرور رکھیں, لیکن نیچا گرانا کہ یہ میں اس پہ اپنی برتری ثابت کروں, یہ جو عقل مند اور دانا قسم کے لوگ ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا, ایجوکیشن, انٹیلیجنٹ اور وزڈم یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. اگر ایک بندہ بہت بڑا تعلیمی یافتہ ہے لیکن وہ وائز بھی ہے, عقل مند بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ایک بندہ بڑا ذہین ہے اور وہ ذہانت کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. عقل ایک اسپیشل چیز ہے, یعنی وزڈم اٹس اسپیشل چیز. جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن ضروری نہیں اب ریسرچر ہو. اب آپ بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں,
دو پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں لیکن ریسرچر نہیں ہے. ریسرچر ہونے کے لیے آپ کی ریسرچ سے محبت ضروری ہے, پھر آپ کی ایجوکیشن اور انٹیلیجنس وہ آپ کو ریسرچ کی طرف لے کے جائے گی. تحقیق کا جذبہ ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں میں, کھپ جاتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ برتری ثابت کرنے کے دو نقصان ہوں گے. ایک تو جنگیں چل سکتی ہیں آپ کی نسلوں میں, اور دوسرا آپ مطمئن نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی برتری جب ثابت ہوگی تب آپ کے اندر اطمینان آئے گا. یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے نا. اور تیسرے نمبر پہ سسٹم کلیپس کر سکتا ہے پورا برتری ثابت کرنے کے چکر میں. جس طرح شوہر کی خواہش ہے کہ وہ ہر صورت میں بیوی کے اوپر برتری ثابت کرے, کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں اس کے ایسے کچھ واقعات جانتا ہوں کہ میں ابھی ٹی وی پر بتا نہیں سکتا, اور وہ بندہ بڑا ریزنیبل آدمی تھا اور اس نے بیوی کے والے سے ایک ایسی بات کر دی, مطلب ایک ایکٹ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گیا, میں کمنٹ بھی نہیں کر سکا. پھر میں نے کہا اس نے اتنا زیادہ مطلب امبیلنس رکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہوگا تو اس کی بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا, یعنی وہ کس طرح جی رہی ہے, کہ ایسا رویہ ہونا چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی, وی شوڈ لیو ایز اے پارٹنر, وی شوڈ لیو ایز اے پارٹنر. اور پارٹنرشپ کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے, یہ فنش لائن کے اوپر پہلے پہنچے یہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹنر گر گیا ہے تو آپ نے رکنا ہے, اس کو اٹھانا ہے اور ساتھ لے کے فنش لائن پر جانا ہے. برتری نہیں ہوتی. اچھا کچھ جگہوں کے اوپر برتری لازمی ہوتی ہے, اور وہاں پہ جس کو برتری ماننی ہوتی ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا تو پھر اس کو سسٹم سے نکلنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل باس ہے اور ایک اس کا امپلائی ہے, اور امپلائی باس کی بات نہیں مان رہا, یا آرمی ہے کسی ملک کی آرمی ہے, آرمی کے اندر جونیئر سینئر کی بات نہیں مان رہا, یا بیٹا ہے, بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا, شاگرد استاد کی بات نہیں مان رہا. یہ ایک نیچرل برتری ہے جس کو بائی ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں برتری کا ہونا سسٹم کو بچانا ہے. آرمی میں جنرل صاحب کی برتری ہوگی تو نیچے والے لوگ پھر پورا ایک سسٹم ایگزسٹ کرے گا نا. آرڈر پہ یس کرنا یہ ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے گا سلمان بھائی, ایک بندے نے مجھے کہا جی میں کسی کے تحت رہ کے کام نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضرت بات یاد رکھیں, یہ آپ کی فلا ہے پرسنالٹی کا, یہ کوئی اچھی بات نہیں آپ بتا رہے کہ میں کسی کے تحت رہ کے کام نہیں کر سکتا. کسی کے تحت رہ کے کام کرنا بھی ایک کوالٹی ہے کہ آپ اچھے فالوور ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ شروع میں آپ کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو فالو تو کرنا پڑے گا کسی کو, آپ کو اسے سیکھنے کے لیے, اس کے علم کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کی برتری ماننی پڑے گی, تب تو آپ سیکھیں گے. یعنی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے. میں نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں سب سے اہم ترین چیز عقیدت ہے. اگر عقیدت ہوگی تو استاد کو سکھانے کے لیے الفاظ کا سہارا بھی نہیں لینا پڑے گا, استاد کا آنا جانا مسکرانا بھی تربیت بن جائے گا اگر عقیدت ہے. اور اگر عقیدت نہیں ہے تو پھر استاد کو بڑا زور لگانا پڑے گا دماغ کے اندر چیزیں پہنچانے کے لیے. کیچ نہیں ہوگا, تھرو ہو رہا ہے, کیچ نہیں ہو رہا کیونکہ عقیدت نہیں ہے. اس لیے جو مذہبی ہماری تعلیم ہے, درس نظامی ہوتا ہے, قرآن پڑھتے بچے مدرسے میں, اب دیکھیں وہاں پہ عقیدت کا عنصر کتنا زیادہ ہے, جبکہ یونیورسٹی کالج کے اندر اتنی عقیدت نہیں ملتی. چھیڑ خانی, استاد کی چھیڑیں, یہ فلاں فلاں, دس از دا وہ ہوتا ہے اس کے اندر نا ایسے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ٹو ریسٹور دا ڈیٹرنس از نیسیسری, یہ ضروری چیز ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. رشتہ بچا لیں. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ بحث کر رہے ہیں اور بحث کرتے کرتے آپ کے پاس ایک دلیل آ گئی. سلمان بھائی وہ جملہ ایسا تھا کہ کنفرم ہو گیا کہ سامنے والے کو بچھا دوں گا, میں اڑا دوں گا. ایسی دلیل ایسی بات ہے کہ اس نے تو ٹکنا نہیں اب, اور جیسی میں نے منہ سے ادا کرنا ہے نا, گیم اوور, فنش. بڑے کہتے ہیں کہ بات روک لو بندہ بچا لو, کیونکہ جب بھی آپ نے آرگومنٹ جیتنا ہے نا, یاد رکھنا ایک بندہ فارغ ہوگا ضرور, ایک بندہ فارغ ہوگا ضرور. تو بڑے طریقے بتائے. یہ جب نے شادی کی بات کی تو ایک ریسرچ میں نے پڑھی, بڑی حیران کن ریسرچ تھی, اور ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی ہو کہ فار ایور ہنی مون پیریڈ کیسے ہو سکتا ہے. فار ایور ہنی مون پیریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری زندگی آپ کو اور آپ کی بیوی کا ویسے ہی تعلق رہے جیسا شادی کے پہلے ہفتے میں تھا. شادی کے پہلے ہفتے میں تو ہر طرف تتلیاں, خوبصورتیاں اور ایک لیوش لائف اور مزیدار زندگی سی ہوتی ہے نا. وہ کہہ رہا ہے 30 سال بھی شادی کو ہو جائیں, آپ کا ایٹیچیوڈ وہی رہے جو کہ نیولی ویڈ کا تھا, نئے شادی شدہ جوڑے کا تھا. اس میں طریقے بتائے اس نے پھر. اور پہلا طریقہ جو اس میں بتایا تھا کہ نوولٹی ہونی چاہیے, یعنی رشتے میں کچھ نیا کرتے رہے.
اس رشتے میں, کیونکہ آپ بھی وہ ہیں وہ بھی وہی ہے, لیکن کچھ نیا ہوتا رہے, کچھ ایسا کریں نیا, وہ چیز ایسی پکا رہی ہے, کوئی کپڑے ایسے آپ پہن رہے ہیں, کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ کے رشتے میں کچھ نیا ہوتا رہے, نیا ہوتا رہے. یہ مت سوچیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں پیار تو کم ہونا ہی تھا, 20 سال ہو گئے ہیں سب کا ہی پیار کم ہو ہی جاتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ فوراً ٹریش کر دیں, پھینک دیں. ایسا نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ لائک دس. یو مسٹ ڈو سم تھنگ نیو. اچھا, دوسری بات, شادی شدہ جوڑے کے اندر فزیکل انٹیمیسی بہت ضروری ہوتی ہے, یعنی ان کے درمیان تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کا تعلق جو میاں بیوی میں ہوتا ہے وہ چلتے رہنا چاہیے, اس میں گیپس نہیں آنے چاہیے. نمبر 3, جب بھی آپ لڑنے لگے, لڑنا آپ نے ہے کیونکہ جب ساتھ رہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا ہے, جب بھی آپ لڑنے لگیں آپ نے ایٹیچیوڈ اپنا یہ بنانا ہے کہ یہ میری ٹیم ممبر ہے, یعنی میری زوجہ یا عورت یہ سوچے کہ میرا شوہر, ہم دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں, اور جب یہ ٹیم ہماری ایک ہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اگر میں ہاروں گا تو یہ بھی ہار جائے گی, میں جیتوں گا تو یہ بھی جیت جائے گی. لڑتے ہوئے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹیم کے ممبر ہیں. ایک ہی ٹیم کے اگر ممبر ہے تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی تو ہوگی, لڑائی کا لفظ تھوڑا بڑا ہے, اختلاف کہہ لیں آپ, رائے میں موافقت نہیں رہے گی. اچھا, ایک بندہ ہے اس نے ایک بڑی پیاری بات کی سلمان بھائی, کہ جب 2 ملکوں کے درمیان میچ ہو رہا ہو نا تو کہتے ہیں کہ یار میرا ملک نہیں جیتے گا تو مجھے پرابلم ہوگی, لیکن اگر ایک ملک کی اپنی ٹیموں میں میچ ہو رہا ہو, وہ کہتا ہے میں تب دیکھتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہتا ہے جیتیں گے بھی تو ہم ہی, ہاریں گے بھی تو ہم ہی. یہ ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے کہ آپ دونوں ایک ٹیم کے ممبر ہیں. اور آخری بات, بحث کرتے ہوئے بیوی سے اور بیوی شوہر سے دلائل نہ ڈھونڈا کریں, دلائل نہ ڈھونڈیں. سب سے بہتر, یہ کلیہ لے لیں, میرا یہ فارمولا لے لیں, سب سے بہترین پارٹنر وہ ہے جو اپنی اوریجنل حالت پہ جلدی واپس آ جاتا ہے. یعنی جب کوئی مسئلہ بنا, ایموشنل جذباتی وار ہوا, دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے, انسان ہے, کیمیکلز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, منہ سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے, لیکن وہ دوبارہ واپس کتنی جلدی آتا ہے. پورا دن لیتا ہے, جس کو ایک بڑا لفظ کہتے ہیں رس جانا, جو کہ بڑے بڑے گھروں کو تباہ کرتا ہے. رستا کتنی دیر ہے, سارا دن رسا رہتا ہے, نہیں میں اپنے گھر جا رہا ہوں, میں اپنے گھر جا رہی ہوں, نہیں مجھے نہیں بھول رہی بات. یہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یعنی لڑنا مسئلہ نہیں ہے, ریپیئر مسئلہ ہے. اختلاف تو ہوگا, آپ دونوں نہر میں چلتی ہوئی لکڑیاں نہیں ہیں, اختلاف ہوگا, لیکن کتنی جلدی آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ پیریڈ بڑا میٹر کرتا ہے. اور وہ ٹھیک کرنے کی بڑی وجوہات ہیں, یاد رکھیے گا. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے ایک ویڈیو بنائی تھی, بچوں کی تربیت پہلے 10 سالوں میں. یقین کیجئے شاید مور دین 1000 ریسرچز ہوں کہ ماں باپ سب سے پیاری چیز اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں, صرف یہ کہ آپس میں پیار سے رہیں. دا بیسٹ تھنگ, شوہر گھر جائے, بچوں کو پیچھے کر دے تھوڑا اور کہ ٹھہرو پہلے میں تمہاری امی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھوں گا. بچے کے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا ہوگی. ماں کا رول اور ہے, باپ کا رول اور ہے. ماں ایموشنز اور مطلب جذباتی چیزیں اور ممتا, اس کے گلے لگ جاؤ تو بس جنت نظیر مل گئی. باپ کا رول اور ہے, باپ پروٹیکشن ہے, باپ ایک آئیڈیل ہے, باپ مضبوطی کی علامت ہے. تو باپ نے اگر بچے کو پیار کرنا ہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے, جس طرح ایکسٹینشن لیڈ کے ذریعے آپ پہنچاتے ہیں نا, تار لگاتے تو کرنٹ پہنچتا ہے, تو وہ اپنی بیوی کے ذریعے اپنے بچوں تک پیار کو اتارتا ہے. تو یاد رکھیں, یو آر ورکنگ ان دا سیم ٹیم, یو آر این آئیڈیل. بچے کے پہلے 10 سال کے اندر سٹیج سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, پہلے 10 سال کے اندر بچے کو تربیت کی, توجہ کی حاجت ہوتی ہے. یو آر MFP, موسٹ فیورٹ پرسن فار یور چلڈرن ان دا فرسٹ 10 years. آپ MFP ہوتے ہیں پہلے 10 سال میں. 0 to 6 years ماں, 6 to 13 years باپ, 13 years کے بعد دوست. یہ فارمولا ہے. تو پہلے 10 سال بچے کا سٹیج سیٹ ہو رہا ہے, اس سٹیج میں اس کو آپ کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں, آپ جتنے مرضی بڑے CEO ہیں, جتنے بڑی مشہور آدمی ہیں, پیسے والے آدمی ہیں, آپ اپنی ذاتی اولاد کو اپنے ٹائم پر ٹائم ہی نہیں دے سکتے, اس کے ٹائم پر ٹائم دینا ہے. آج اس کو اسکول میں یا مدرسے میں ایوارڈ مل رہا ہے, میڈل مل رہا ہے, اس دن آپ کو جانا ہوگا. وہ میڈل لے کے سب سے پہلے یوں دیکھے گا میرے باپ نے دیکھ لیا مجھے, اور وہ جو اس کے سیروٹونن نکلیں گے. ایک ماں تھی, وہ اپنے بچے کو گارڈن میں لے جاتی تھی, گارڈن میں بڑا اچھا کام کیا, ڈسٹریکشن ہٹائی, موبائل ہٹایا, گارڈن میں لے گئی, لیکن گارڈن میں جا کے وہ خود موبائل پر بیٹھی رہتی تھی.
نقصان کیا ہوا؟ بچہ جب بال کو کک لگاتا تھا مڑ کے دیکھتا تھا کیسی کک لگائی میں نے امی نے، امی تو موبائل پر ہے۔ بچہ جب زور سے دوڑ کے ٹرن لیتا تھا دیکھتا تھا وہ کیسا مڑا، اس ٹائم پر اس کی ہاؤ بیٹا کیا بات زبردست، وہ بیٹا بڑا ہو گیا میرا، اور تھوڑے ذرا ایک اور دفعہ گھوم کے آؤ، اب بڑی تم نے ٹائم بڑا اچھا دیا بیٹا بہت۔ یہ چیز جو تھی نا یہ ایموشنز کو بلڈ اپ کرتی ہے، یہ دماغ میں نیورو پلاسٹیسٹی کو بناتی ہے، نئے کنیکشنز کو بناتی ہے، بچے کو حوصلہ افزائی کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب اس کی تربیت کریں گے آپ، کیونکہ جب سیروٹونن نکل گئے اس کی باڈی اس مائنڈ سیٹ میں آ گئی کہ میں اب سیکھ سکتا ہوں، اب بٹھا کے اس کو بتائیں، سمجھائیں، اس کی غلطیوں کو لسٹ ڈاؤن کریں، کم از کم اے میری ماں اے میرے باپ آپ کو جو چپیڑیں پڑی ہیں اس زمانے میں وہ تو بتا دینا اس کو کہ کس جگہ پر کھائی ہے کس جگہ پر باغ ہے، آپ تو گزر آئے نا اس رستے سے جس رستے پر اب اس سے چلنا ہے، تو اس کو یہ تو کم از کم بتائیں کہ بیٹا یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ ہوگا۔ تو دس آل ڈیپینڈز اپون ایٹیچیوڈ۔ کچھ ماں باپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ماں باپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بچے کو صرف پالنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچے تو جانور بھی پال رہے ہیں صدیوں سے، تربیت کرنا ایک انسان کا خاصہ ہے۔ اور فرسٹ 10 ایئرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی چیلنجنگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، باپ یعنی بچے کے پہلے 10 سال میں بچے کو بھی باپ کی ضرورت ہے، لیکن باپ بھی اپنا کیریئر بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی جوان ہوتا ہے اس وقت، عام طور پہ جب بچہ اس کا 10 سال کا ہوگا وہ بھی جو آنے والی چیز ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اسکل سیکھ رہا ہے، جاب بزنس وغیرہ کر رہا ہے، تو اس دور میں یہ کام مشکل ہے کہ بچے کو پورا توجہ دیں، لیکن اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور چیزیں لکھ لیا کریں کہ میں نے بچے میں یہ باتیں نوٹ کی ہیں، پھر ایک دن اس کو بٹھا کے کچھ کھلائیں پلائیں، کچھ بات کریں، اور 13 سال کے بعد تو اپنی ٹون کو بدلیں، چینج یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ہاؤس ہولڈ۔ 13 سال بعد بچہ ٹین ایجر ہو جاتا ہے، اور ٹین ایجر بچے کے ساتھ وہ گفتگو اب نہیں ہو سکتی جو بچپن میں اس کے ساتھ آپ کرتے تھے، وہ گیپ میں ہے، اٹھ کے بھاگ رہا ہے، موبائل کو دیکھ رہا ہے، آپ پہ توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ اس کے دوستوں کی طرف سے اس کو آ رہا ہے کہ یار یہ مطلب ابو تو ایسے ہی کرتے ہیں، امی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور یا میں لڑکوں کو بھی ایک بات بتاؤں گا، وہ دوست جو آپ کو آپ کے والدین کے خلاف کرتا ہے فوراً چھوڑ دیں اس کو۔ او یا تیرے ابو ویسے بڑے اچھے ہیں پر تیرے پپا نے یہ بات جو کہی نا یار یہ صحیح نہیں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میرے باپ نے بات صحیح نہیں کی، اور تیری امی ویسے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، یہ جو خود دیکھ لے یار تو بڑا ہو گیا، یہ بات نہیں سننی۔ ماں باپ کے خلاف جو دوست بول رہا ہے کوئٹ ہم، اس نے نظر بھی نہیں آنا، اور وہ ماں آخر تک آ کے منتیں کر کے تمہیں کھلا رہی ہوگی نوالے، اور وہ باپ جائے گا نہیں، قرضہ اٹھا لے گا اگر تم بستر پر پڑے ہوگے۔ یاد رکھنا یہ دوست جو ماں باپ کے خلاف کرتا ہے یہ دوست تو ہے ہی نہیں، ہی از ناٹ یور فرینڈ، ہی از یور اینیمی۔ کبھی بھی ماں باپ کے خلاف بات نہیں سننی۔ باقی باتیں ہوتی ہیں دوستوں میں آپ کر رہے، شرعی طور پہ اچھے دائرے میں رہتے ہوئے ڈسکشن ہونی چاہیے، بٹ نو فاؤل لینگویج اباؤٹ پیرنٹس، دے آر دا بیسٹ، دے آر دا ٹریجر۔ ماں باپ سے بڑا ٹریجر کون ہوگا؟ تو کوشش کریں اپنے ایٹیچیوڈ کو، جس طرح میں نے بات کی کہ بچے والدین کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں، اور وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں۔ ایک ہی گھر میں رہنا ہے سلمان بھائی، کوئی دنیا اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں آپ کی دنیا کیا ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے، پھر آپ اسٹوڈیو آتے ہیں، کچھ جگہوں پر بیان کرتے ہیں، وہی گلیاں ہیں، وہی اسپیڈ بریکر ہیں، وہی پان کی دکان ہے، وہی چھوٹی سی دنیا اور وہی لوگ ہیں۔ تو اس چھوٹی سی دنیا میں جب لوگ بھی اتنے ہی ہیں تو عزت سے کیسے راج آ سکتا ہے؟ عزت دیں گے عزت مل جائے گی۔ یہ مت کہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا سارا جانتا ہوں۔ یار آپ 3 دن بھی کسی کے ساتھ رہ لیں تو وہ انسان ہے نا، غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لمبے ریلیشن میں نا غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ یار اس میں یہ فلاز ہیں۔ اب امتحان ہے کہ غلطیاں مجھے اس کی پتہ چل گئی، میں نبھاؤں کہ چھوڑوں، یہ پرابلم ہے۔ اور وہ کس طریقے سے ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس کی فنکاریاں کیا کیا ہیں۔ اب جب اس بندے کے بارے میں اتنا پوسٹ مارٹم ہو گیا، اب رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اب نئے کے ساتھ چلے جائیں تو نیا کہاں سے اترا ہے؟ اسی دنیا کی پیداوار ہے، وہ بھی چند دنوں بعد برا لگنے لگ جائے گا۔ یعنی آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہوگا آپ کہیں نہیں ٹکیں گے۔ آج ایک جگہ کو چھوڑ رہے ہیں کہ باس میں مسئلہ ہے، نئے باس میں مسئلہ نہیں ہوگا تو اپنی جگہ کے بارے میں ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیں۔ میں آپ نے اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اور رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت طہار کے لیے
آپ نرمی اختیار فرماتے تھے، آپ شفقت فرماتے تھے۔ آقا کریم نے تو خود ارشاد فرمایا بعثت رحمتاً، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نرمی اور وہ جو حدیث پاک ہے، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے اندر ایٹیٹیوڈ جو ہے، جو رویہ ہے، اس کی پوری جو ایک لائن ہے اس کو سیٹ کر دیا ہے۔ راشد بھائی میں چاہوں گا آپ اس پہ گفتگو فرمائیں۔ المؤمن لین ہین سہل، کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جس کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا گیا، کائنات کا سب سے عظیم شاہکار یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسانی رویے کو درست بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے کہ سوان بھائی نے رویے کا ایک مفہوم بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے سوچنے، محسوس کرنے، انسان کے بولنے اور انسان کے ری ایکٹ کرنے یا عمل کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کو رویہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہوں یا آپ کے افعال ہوں، ان میں تینوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ انسان کو سوچنا کیسا ہے، محسوس کیسا کرنا ہے۔ یہ بھی بعض اوقات انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس نے کس سمت سوچنا ہے۔ آپ دیکھیں توکل کا جو ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن قائم کرنا، بدگمانی سے بچنا، کینے سے بچنا، شماتت سے بچنا، یہ جو تصوف کی اصطلاحات ہیں اور یہ تصوف کی کتابوں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے احساسات کو، ہماری سوچ کو درست سمت کی طرف رہنمائی دیتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بولنا، دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں، محرمات سے، لغویات سے، فضول باتوں سے بچنا، اور وہ بات کرنا جو دین اور دنیا میں بندے کے لیے نفع مند ہو، اس کے اور دیگر افراد جو اس کی زندگی سے، اس کے ماحول کے ساتھ منسلک ہیں، انہیں ان باتوں کا فائدہ ہو۔ تو گفتگو کے جو آداب ہیں جس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ انسان کے رویے میں نکھار لانے والا گویا کہ بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو عمل کرنا ہے یا رد عمل کرنا ہے، دونوں کے آداب اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ظلم و زیادتی سے، حق تلفی سے، بربریت سے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، تو یہ جتنے بھی اخلاقیات کے ابواب میں تصوف میں بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ رویے کو درست کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا ذہن بنتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کروں گا، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ امید رکھتا ہے، اس جستجو میں رہتا ہے کہ سامنے والا پہلے اچھے رویے کا آغاز کرے، ابتدا کرے، تو میں جواب میں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں گا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اچھے رویے کی ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ اب دیکھیں سلام کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کے کتنے فضائل بیان کیے گئے کہ سلام جو کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے، دونوں ہی کو رحمتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ برکتیں اور رحمتیں کس کے حصے میں آ رہی ہیں؟ جو ابتدا کر رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ خلاصہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تو دین اسلام کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ اچھا رویہ ظاہر کرنے میں انسان کو خود پہل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خوبصورت انداز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، انسان جو ہے وہ رویہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے یا یہ ظاہر بھی کرتا ہے کہ میری طبیعت، میرا مزاج، رویہ شروع سے ہی ایسا ہے، میں تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں تبدیلی کو قبول کرتی ہیں اور کچھ تبدیل نہیں کرتی۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے انسان فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آتا، بلکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب شعور کی منزلوں کو طے کرتا ہے، تو اپنے گرد میں، سراؤنڈنگ میں جو ماحول ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے رویے کو گویا کہ اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ ماں باپ ہیں، ٹیچر ہیں، بہن بھائی ہیں، خاندان کے، محلے کے دیگر افراد ہیں، ان کے رویے کو، ان کی گفتگو کو، ان کے انداز کو دیکھ کے انسان کا مزاج جو ہے نا وہ تربیت پاتا ہے اور وہ پھر ایک عمر پر آ کر پختہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے رویے کی درستگی کے لیے کوشش کرنی ہے، اور ایسا رویہ اپنانا ہے اور ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہر شخص میں اپنا ایک رویہ اور مزاج ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، ایک کامیاب فرد ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طرح کے رویے کا ہم مقابلہ کریں اور ہر طرح کے رویے کے ساتھ ایسا رویہ برتیں، یعنی جواب میں ایسا انداز اختیار کریں کہ فائدہ ہو، بھلائی ہو اور نقصان اور فساد سے ہم بچ سکیں۔ اب ایسا مزاج کیسے آئے، ایسا رویہ کیسے آئے کہ ہر طرح کے رویے کو بندہ فیس کر سکے؟ تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہجرت سے پہلے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کس قوم سے تھا، ہجرت کے بعد کس قوم سے تھا، اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کا رویہ کیا تھا، اعلان نبوت کے بعد رویہ کیا ہوا. لوگ بدلتے گئے، رویے، مزاج اور طبیعتیں بدلتی گئیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اسی طرح برقرار رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے کی جو زندگی تھی اور بعد کی زندگی تھی، اگرچہ شرعی احکامات میں بہت فرق آیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ تھا، جو نرمی تھی، جو گفتار میں نکھار تھا نبی کریم علیہ السلام کا، عفو درگزر کرنا، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا، وہ اچھا رویہ اس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا کہ سامنے سے جیسا بھی رویہ تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے سے متاثر ہوا. جس کے حق میں، جس کے نصیب میں سعادت مندی تھی، وہ سعادت مند بنا. سبحان اللہ. یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، میں چاہ رہا تھا آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. المؤمن لین ہین سہل، یہ بھی تو رویہ ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ نرمی جو ہے نا، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں اپنے اصول کا پابند ہوں، اور یہ ایک سوچ بھی ہوتی ہے کہ اصول سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ترقی یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصول سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کچھ اصول، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، لیکن انسان کی جب ذات کا معاملہ ہے نا، ایک ذاتی معاملہ ہے، تو اس میں انسان کو لچک والا ہونا چاہیے، اس کے رویے میں لچک ہونی چاہیے. بعض اوقات انسان کو جھکنا ہوتا ہے. اب جیسے ماں باپ ہیں، استاد ہے، اپنے سے بڑے رینک والا ہے، تو وہاں بعض ایسے تعظیم اور احترام اور عقیدت والے رشتے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حق پر ہونے کے باوجود انسان کو خاموش رہنا ہوتا ہے، اور وہاں پر ہار جانا در حقیقت جیت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اب میں اپنا حق منواؤں گا، میں اپنی بات کو درست ثابت کرواؤں گا، سامنے والے کی تقلید کروں گا. سامنے ٹیچر ہے، کوئی بڑا معظم دینی ہے، کوئی ہم سے عمر میں بڑا ہے، تو بعض اوقات انسان 2 قدم پیچھے آتا ہے نا، تو اس کی عزت اور وقار بڑھتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر انسان صبر کرے اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرے اور سامنے والے کے منصب کا لحاظ کرے، تو بعد میں جب وہ حقیقت واضح ہوتی ہے نا. نہیں، میرا اپنا ایک ذاتی وہ ایک زندگی میں کہ معاملہ رہا کہ جامعۃ المدینہ میں جب میں پڑھ رہا تھا تو کچھ دن میری چھٹیاں ہوئی، اور میں نے جو ہمارے ناظم صاحب تھے، پرنسپل تھے، ان کو میں نے انفارم کر دیا کہ اس ایشو کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. اچھا، ہمارے جو استاد محترم تھے، ٹیچر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت فرمائے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ان تک وہ اپڈیٹ نہ ہو سکا، ان تک یہ عذر میرا نہ پہنچ سکا. جب میں کلاس میں آیا چھٹیوں کے بعد تو استاد محترم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور سب کے سامنے مطلب ایک معاملہ کیا کہ آپ نے بغیر اطلاع کی چھٹیاں کی. ایسا میں اس وقت خاموش رہا، حالانکہ میں اطلاع دے چکا تھا، لیکن اس وقت اگر میں آرگیومنٹ کرتا، بولتا کہ استاد صاحب میں نے تو بتایا ہوا تھا، آپ اس انداز میں بات کریں، تو وہ معاملہ خراب ہو جانا تھا. استاد کا احترام اس کا مقام ہوتا ہے. میں اس وقت خاموش ہو گیا اور بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد استاد محترم نے درجے میں کلاس میں سب کے سامنے اظہار کیا کہ مجھے بعد میں پرنسپل صاحب نے، ناظم صاحب نے بتایا تھا کہ راشد نے جو چھٹیاں کی تھی تو اس نے اطلاع بھی دی تھی اور ریزن بھی بتایا تھا. پھر سر جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور یعنی استاد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے گویا کہ معذرت والے کلمات کہے کہ اس دن میں نے آپ کو اس طرح غصے میں کہہ دیا. تو یہ کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے، بس وہ اس وقت جو ہے نا، وہ ایک استاد کا احترام پیش نظر تھا، استاد کا منصب میرے پیش نظر تھا. اس وقت میں کچھ دیر خاموش رہا اور استاد کا جو میرے حوالے سے پرسپشن تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا. پہلے ان کا ایٹیٹیوڈ، انداز کچھ اور تھا، اور اس واقعے کے بعد ان کی جو شفقتیں، محبتیں اور خصوصی توجہ جو ایک استاد کی ہوتی ہے، الحمدللہ وہ مجھے ملی. تو بعض اوقات نرمی میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو سختی میں نہیں ہو سکتے. درست فرمایا. لین، نرم مزاج ہو، ہین، دھیمے مزاج والا ہو، سہل، اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مبارک الفاظ انسان کی ساری زندگی کے معاملات و مشمولات کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ چیزیں بندہ اپنی ذات کے اندر اگر ایڈ کر لے تو اس کے رویے کے جتنے پرابلمز ہیں یہ سارے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. سبحان بھائی نے جو بات فرمائی جس میں انہوں نے ایگو کی جو ہے وہ بات کہی، یا اپنی برتری ثابت کرنے والی جو ہے وہ بات کہی، یا ہر جگہ اپنے آپ کو آگے رکھنے والا جو معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہین والا معاملہ اگر بندہ لیں، تھوڑے دھیمے مزاج والا ہو جائے، دوسرے کو جو ہے نا وہ اس کو جتا دے. اور یاد رکھیں دوسرے کو جتانے والا یہ خود نہیں ہارتا. اللہ مہربانی فرماتا ہے، بعض اوقات بندے کو لگتا ہے کہ میں پیچھے ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کریم اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے، اس کا کام
اچھا ہے اور جہاں اس کو پیچھے ہونا چاہیے تھا وہاں یہ پیچھے ہو گیا ہے. تو اس کو بلندی اب جو ملنی ہے یہ بارگاہ الہی سے ملنی ہے، کیونکہ اس کا سارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اور تعلیمات کے اور اخلاقیات کی روشنی کے اندر ہے. آپ دیکھیے بندہ رقم دیتا ہے، ایک پیسے دیتا ہے، دوسرا پیسے لیتا ہے، دینے والے سے جا رہا ہے اور لینے والے کے پاس آ رہا ہے. ایک طرف سے دیکھیں تو دینے والے کا تو نقصان ہی ہوا. ایک طرف سے اگر آپ دیکھیں پلس مائنس کے اعتبار سے دیکھیں، ادھر سے مائنس ہو گیا وہاں کیا ہو گیا، پلس ہو گیا. لیکن یہ سخی ہے، یہ سخی بنا ہے، اس نے دیا ہے، اللہ کے نام پر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو اس کا تھوڑا سا جو خلا آیا ہے، اس خلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرنا ہے، اور ایسے انداز میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھرے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی شان جب اللہ کریم کی بندے کے سامنے آئے گی تو پھر بندہ کہتا ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا ہو جاتی ہے. مٹی کبھی سونا ہوئی ہے؟ مٹی سونا نہیں ہوتی، لیکن سونا یہ مٹی میں سے ہی نکلتا ہے، زمین میں سے ہی نکلتا ہے، وہ آسمان سے تو برستا نہیں ہے. تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کریم پھر بندے کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. دینے والے دیکھیں دے ہی رہے ہیں، اور لینے والے کیا کر رہے ہیں، لے ہی رہے ہیں. لینے والا بار بار کیا کرتے رہتا ہے، وہ لیتا ہی رہتا ہے، اور دینے والا کیا کر رہا ہے، یہ دیتا ہی رہتا ہے. یہ دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، اللہ کریم دے رہا ہے، اس کے پاس آ رہا ہے تو آگے دے رہا ہے نا. ایسے سلمان بھی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو ایک لمٹ ضرور رکھنی چاہیے جی، کیونکہ لینے والے کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی. تو اگر لمٹ نہیں رکھے گا کہ کتنا دینا ہے اور کس کس کو دینا ہے، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے، کچھ لوگوں کا لینے والا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے اور وہ اس پہ گج جاتے ہیں، وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ جو راشد بھائی نے، میں عرض کروں، یہ سبحان بھائی دین اسلام کی تعلیمات بندہ پڑھ لے نا، اس میں سب کچھ ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا دینے کی بھی لمٹ ہونی چاہیے، یہ بھی اسلام نے ہمیں بتائی. یہ بھی نہیں کہ سب کچھ دے دوا کہ خود کیا بن جائے، فقیر بن کے بیٹھ جائے، مانگتا پھرے خود. اس سے بھی کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. بھئی وہ ایک لفظ بولتے ہیں ون ون سچویشن، اگلے کو بھی جتا دیں اور خود بھی کیا کریں، جیت جائیں. تو یہ دینے کے حوالے سے تعلیمات یہاں بالکل موجود ہیں کہ آپ دینے کے معاملے میں بھی سخاوت اگر کرنی ہے تو مطلب یہ نہیں کہ سخاوت ساری جو ہے نا وہ لٹا دیا سب کچھ اور خود کیا کر رہا ہے، بھیک مانگتا پھر رہا ہے. اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کریں. خیر الامور اوسط. یہ جو مطلب انداز ہوتا ہے کچھ لوگوں کا نا، کہ جیسے عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مانگنے والا ایک دفعہ طریقہ اختیار کر لیتا نا، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کام وغیرہ بھی کرے. تھوڑا سا اس کو یہ بھی دینا چاہیے. اچھا یہ راشد بھائی نے ایک بات بڑی پیاری کی تھی، ریئیکٹ. یہ ورڈ بڑا پیارا ہے، ریئیکٹ، کہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے. یہ ایٹیچیوڈ پرابلمز کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ کا ریئیکٹ کیا ہے. سلمان بھائی آپ جب مجھے فون کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ سبحان بھائی باتوں کا ریئیکٹ کیا کرتے ہیں. نہیں ہے میرے ذہن میں تو یہ نہیں آتی. مطلب مطلب میرے ذہن میں کیا آتی ہے، مجھ سے پوچھے میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے بتائیں پھر نہیں میں کو رہنے دیں، آپ آگے چلتے ہیں. مطلب یہاں پہ سلمان اور سبحان ایک کامن ناؤن تھے، پراپر ناؤن نہیں تھے. یعنی میں نے کسی کو فون کرنا ہے تو میں یہی سوچوں گا کہ یہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہوتا ہے، میں اس سے کیا بات کروں گا. یہ لمبا لمبا کرتا جائے گا، وہ پوری جگالی کرے گا، لسی میں پانی ڈال دے گا، کیا کرے گا. ریئیکٹ بڑا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھار ذرا سی تیلی دکھانے سے جنگل کی آگ لگ جائے گی. کبھی کبھار جنگل کی آگ آپ دیں گے تو آگے سے پانی پھینکا جائے گا. کہ آپ کو اگلے کے رسپانس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ ایک ٹیکٹ بھی ہے نا. دیکھیں سلمان بھائی بڑی پیاری بات میں نے پڑھی کہ صرف منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کو سمجھنے والا دانا نہیں ہے،
دانا وہ ہے جو کہ باڈی لینگویج، آنکھوں کے اشارے کو، چل کے آنے کے انداز کو، یوں بیٹھ، سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ان سب چیزوں سے گیس کر رہا ہوتا ہے کہ اگلا کیا مجھے سنانا چاہ رہا ہے. خالی الفاظ نمائندگی نہیں کرتے، جسم کے تمام چیزیں نمائندگی کرتی ہیں. جیسے آپ نے 738-55 کا رول پڑھا ہوگا، کمیونیکیشن کے اندر، گفتگو کے اندر 7, 38 اور 55 کا رول ہے. رول کیا ہے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو 7% میرے الفاظ کا امپیکٹ ہے، 38% میرا پیرا وربل یا انٹونیشن یعنی میری آواز کا اتار چڑھا ہوا ہے، اور 55% میری باڈی لینگویج ہے. یہ اب پورا پیکج بن کے ڈیلیور ہو رہا ہے. تو ریئیکٹ از ویری امپورٹنٹ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جس طرح سلمان بھائی جلد کی ایک بیماری ہوتی ہے ڈرماٹائٹس، اور وہ اگر بہت بڑھ جائے نا تو جلد بڑی حساس ہو جاتی ہے. ذرا پرندے کا پر بھی لگے نا تو وہ چبھتا ہے جیسے کسی نے سلاخ مار دی ہے. میں نے مریض دیکھے ہیں یہ والے، تو بہت جلد لال ہوئی ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے بڑا. یہ دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان کا دماغ بھی اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ ذرا سی بھی بات نا بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کا ریئیکٹ دیکھ کے گیپ میں آ جاتے ہیں کہ یار اس کو تو چھوٹی سی بات بھی ہضم نہیں ہوتی. تو یہ ریئیکٹ کا نا دور بدلتا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر دور کا ریئیکٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. فیڈ بیک کیا ہوتی ہے کہ آج سے 70 سال پہلے مطلب کیا کن لوگوں سے ریئیکشن میں نے لینا تھا؟ میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، میرے ہمسائے تھے، میرے خاندان والے تھے، میرے ہمسائے تھے، بس یہی ریئیکٹ کرتے تھے. یا اگر میرے محلے میں کوئی کمیونٹی سینٹر ہے، میں نے وہاں جا کے کوئی چھوٹی سی تقریر کر دی تو ان لوگوں کا ریئیکٹ تھا. لیکن آج 2025 میں تو پوری دنیا مجھے ریئیکٹ کر رہی ہے. کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، اور کوئی اجازت نہیں ہے میری، لیکن جس کا دل چاہے کمنٹ کر دے، اور وائلڈ قسم کا، جنگلی قسم کا کمنٹ بھی وہ کر سکتا ہے. اب اس حالت میں مجھے اپنے ریئیکشن کو، اپنے رد عمل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فنکاری ہے، پوری ایک ہنر ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مس مینج نہیں ہونے دینا، اپنے ریئیکشن کو کیسے کنٹرول رکھنا. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ کا بہت بڑا رول ہے کہ ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو تھنگس. دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، کسی واقعے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کرے، یا آپ کا اس واقعے کے بارے میں سوچنے کا انداز ہوتا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتا. یور ایموشنل رسپانس میٹر. یاد رکھیے ہمیشہ جو بھی واقعہ ہو فوری رسپانس سے اجتناب کریں. آپ کا بچہ منہ کے اندر بنٹا کھا رہا ہے، یا کوئی ایسے غلط چیز ڈال رہا ہے، یا پیٹرول پینے لگا ہے، وہ تو فوری رسپانس چاہیے. لیکن یہ شاذ و نادر ایسے کام ہوتے ہیں. جو بھی بات آپ کی زندگی میں ہو، نو امیڈیٹ رسپانس، اسٹے فار 10 seconds, اٹ ول ری وائر یور برین. 10 سیکنڈ کا وقفہ آپ کے دماغ کی ساری وائرنگ کو چینج کر دیتا ہے، اور بڑے حادثے سے آپ بچ سکتے ہیں. الفاظ کے ذریعے جو چبھن ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی. سلمان بھائی، ایٹیچیوڈ کی 2 میں ڈیزیزز آپ کو بتاتا ہوں، ایٹیچیوڈ کی 2 بیماریاں. نمبر 1 بیماری ایٹیچیوڈ کی وہ ہے انڈیسیژن. آپ فیصلہ نہیں کر رہے، آپ فیصلہ نہیں کر رہے. شاید دنیا کی 90% آبادی اس کا شکار ہوگی. ان سے فیصلہ نہیں ہوتا، وہ فوراً بات کرتے نہیں ہیں. دے کینٹ ٹیک ڈیسیژن. اچھا ہوتا اب کیا ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل بھی ہو گیا ہے. آج سے 1000 سال پہلے، یا 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے انسان دن میں صرف 2500 فیصلے کرتا تھا. اونلی 2500 اسمال بگ. اور آج 2025 میں انسان دن میں 35000 فیصلے کر رہا ہے. کیا کمنٹ کون سا دوں، کون سی ایپ ڈاؤن لوڈ کروں، کون سا ڈرامہ دیکھوں، کون سا کلپ دیکھوں، کون سی کوئک سروس سے فاسٹ فوڈ منگاؤں، کون سا فاسٹ فوڈ منگاؤں. اتنی زیادہ لسٹ بڑھ گئی ہے چوائسز کی اور ڈیسیژنز کی کہ انسان ڈیسیژن میکنگ کے اندر فیل ہو رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ یہ جملہ بولتے ہیں چلو یار اب کر لو. یہ مجبوری کے تحت کرنا پڑا ہے. اگر آپ خود سے کر لیتے تو کانفیڈنس بھی آتا آپ میں، اور فیصلے بھی اچھے ہوتے، ساری زندگی آپ سرخرو رہتے. دس از دا ٹائم ٹو ٹیک ڈیسیژنز اینڈ گیٹ لبریٹ. یقین کریں یہ وقت ہے کہ فیصلہ کر لیں. آپ نے بہت سی اپرچونٹیز چھوڑ دی. آج آپ جو اچھی جاب نہیں کر رہے اسی لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے فیصلہ کچھ غلط کر لیا تھا.
بچوں کے بارے میں جو آپ پریشان ہیں اسی لیے پریشان ہے کہ آپ نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے تھے. آپ آ جا کے مسجد میں مجھے کہہ رہے ہیں بچے کے لیے دعا کریں, یا بچے کو سامنے کر کہہ رہے ہیں اس سے کہ موبائل چھوڑے. اب کیسے چھوڑے گا وہ موبائل؟ اس کی عمر دیکھی آپ نے. جس وقت پہلی بار آپ کا بچہ موبائل لینے لگا تھا, آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس مشین کے آتے ساتھ ہی اب اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی. اب یہ موبائل فون اس کی زندگی کی سب سے اہم ترین چیز بننے لگا ہے. اب اس کے رشتے کم ہوں گے, اب اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی, اب وہ کچھ بھی کرے گا تو پناہ موبائل میں ڈھونڈے گا. یہ مشین ایک جادوئی دروازہ ہے جس کے اس پار پوری ایک نئی دنیا ہے, ایک نیا ورلڈ ہے, ورچوئل ورلڈ ہے, اور اس دنیا میں اس نے اپنے اڈے ڈھونڈ لیے ہیں. اب انہی اڈوں پہ جا کے اس کا سیروٹونن نکلتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نا. اب مجھ سے بھی باغی کر رہے ہیں آپ. کون کسی کو کہے گا موبائل چھوڑے؟ وہ چھوڑے گا ہی نہیں بالکل بھی. یا نہیں چھوڑے گا تو خالہ کے گھر جا کے دیکھ لے گا, جو زیادہ خطرناک ہے. اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے موبائل فون دیتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ اس طرف تو جنگلی لوگ بیٹھے ہوئے. ہم تو کہتے ہیں کہ موبائل از ناٹ اے می تھنگ, موبائل از اے وی تھنگ. موبائل بیٹا تمہاری چیز نہیں ہے, یہ ہماری چیز ہے. یعنی میں جب چاہوں تم موبائل دیکھ رہے ہو, میں ایک دم آ کے دیکھتا ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو. اس بات کو کوئی اعتماد کا ایشو نہ سمجھیں کہ بچے پہ اعتماد نہیں ہے. بچہ چھوٹا ہے اور موبائل کی اس طرف جنگلی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو مفاد کے لیے آپ کے بچے کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اٹ از ناٹ اے می تھنگ, اٹس اے وی تھنگ. بچہ جب پھر بڑا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے یہ باتیں تب نہیں ہو پائیں گی, لیکن چھوٹا بچہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ایٹیچیوڈ بچوں کے بدل رہے ہیں. 3 گھنٹے کا پیپر کیسے دے گا وہ؟ 45 منٹ کی کلاس سنتے ہوئے بچہ بور ہو رہا ہے, کیونکہ ریل تو 30 سیکنڈ کی ہے, اور ریلیں دیکھ دیکھ کے اس کا اٹینشن سپین کم ہو رہا ہے. اس کا توجہ مرکوز رکھنے کا جو ایک نیچرل رویہ ہوتا ہے وہ نہیں رہا. اب وہ بڑی چیز سے ڈر رہا ہے, لکھنے سے بھی سننے سے بھی. وہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں آئیں اور مختلف ٹاپکس پہ جلدی جلدی بات کریں, مختلف ٹاپکس پہ. یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ریلوں سے آ رہی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا بنا اس طرح کا ہوا ہے کہ آپ اس کو چھوڑے نہ. یاد رکھیں, سوشل میڈیا میں جو بھی نئی بات آتی ہے نا, الگورتھم اس کا چینج کرتے ہیں, جو اسکیم بناتے ہیں, اس کے پیچھے غرض ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ چھوڑے نہ, اس کو یہاں پہ لگا رہے. جس طرح کھانے کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خیر خواہ ہیں, وہ تو اتنی کوئی خیر خواہ مجھے تو نہیں لگتی. اپنے شیئر ہولڈرز کی خیر خواہ ہیں وہ. کرنچی, سالٹی اور سویٹ, یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ کرنچی ہے, سالٹی ہے, سویٹ ہے. کہ جب بھی آپ کو دوبارہ بھوک لگے تو آپ اسی برانڈ کے پاس جائیں کہ اس کی کرنچی ہے, سویٹ ہے, سالٹی ہے. دنیا کے اندر جو سستا ترین ہر جگہ سے کھانا جو مل جاتا ہے, جو غریب امیر بھی افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ پنڈوں دیہاتوں گوٹھوں میں بھی میں نے دیکھا وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ ہیں جن کا صحت کو کوئی قطعی فائدہ نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر ان ڈیسیژن. آپ نے 35,000 فیصلے کرنے, سب سے پہلے نیرو ڈاؤن کریں. جتنی چوائسیز آئی ہیں اس کو نیرو ڈاؤن کریں. سلمان بھائی دنیا کا ایک بہت بڑا سیلز مین تھا, اس نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا اور بہت امیر آدمی بنا. اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری اس پیسے کے لحاظ سے جو ترقی ہے اس میں کیا راز ہے؟ اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا جی عورت آتی ہے کہتی جوتی دکھاؤ, اس کو جوتی دکھائی. اس نے کہا جی دوسری جوتی دکھاؤ, اسے جوتی دکھائی. اس نے کہا تیسری جوتی دکھاؤ. اس نے کہا بتائیں پہلی 2 میں سے اٹھاؤں کون سی؟ کہتے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب بھی آپ کے پاس 3 چوائسیز آتے ہیں نا, آپ ڈیسیژن نہیں لیں گے, اب وہ باہر چلی جائے گی. ڈیسیژن ہمیشہ 2 میں ہوتا ہے. ڈیسیژن 2 چیزیں پڑی ہوں گی نا, آپ ایک چیز لے لیں گے. 3 ہو جائیں گی, اب آپ ایک چیز نہیں لے سکتے, اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ مارکیٹنگ کا آپ کو میں اصول بتا رہا ہوں. اوپن ٹو 2 تھنگس اونلی. 2 چیزیں رکھیں, 2 میں سے ایک اٹھا لے گا. اچھا ایک اور چیز ہے, اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یہ پانی کی بوتل خرید دو, وہ نہیں لے گا. نہیں, اگر آپ کہیں گے نا یہ ہرے رنگ کی پانی کی بوتل ہے, یہ لال رنگ کی پانی کی بوتل ہے, کون سی لوگ ہے؟ اب کہے گا لال دے دو. واہ واہ کیا بات ہے, بہت بہت زبردست بات. یہ جو 2 کی چوائس ہے نا, یہ ایک طریقہ ہے لوگ. اچھا ایک اور طریقہ آپ کو بتا, جو بات چلی نکلی ہے ذرا سائڈ سے ایک اور بات لے آتے. میں ایک دکان پہ گیا تو میں نے وہاں پوچھا بوسکی کا ریٹ کیا ہے. ایک کپڑے ہوتے ہیں بوسکی کے, وہ مجھے کہتا 44,000 کا سوٹ ہے, یہ 44,000 ہوتے ہوں گے اتنے مہنگے سوٹ, لیکن وہ برانڈ نہیں تھا 44,000 والا. میں نے فوراً کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہتا یہ 6,000 کا ہے. میں نے نہیں لیا. پھر وہاں سے میں نے اپنی گھر والی سے شیئر کیا. میں نے کہا یہ پتا کیا ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ایک زبردست مارکیٹنگ گیم ہوئی ہے. کہتے کیسے؟
میں نے کہا ایسے کہ کئی ہوٹل کے مینیوز میں نا $400 کی ایک ڈش ہوتی ہے کیویار. یہ کیویار دنیا کی مہنگی ترین ڈش ہے. یہ مچھلی خاص مچھلی ہوتی ہے, اس کے بیج ہوتے ہیں, اس کے انڈے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کالے ہوتے ہیں, بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں اور بڑی مہنگی ڈش ہے یہ. اب کیویار کی قیمت $400 $1000 ہے. آج تک نہیں بکی وہ, لیکن وہ رکھی کیوں ہے کہ جب بندہ کیویار کی قیمت پڑے گا نا کہ $400 یہ تو میں لے نہیں سکتا, پھر فوراً نیچے پڑے گا یہ تو میں لے سکتا ہوں, منگوا لو فوراً. اب 44,000 کا سوٹ میں تو نہیں لوں گا, لیکن ساتھ ہاں چلو یہ بھی ان کے پاس ہے, وہ نہیں تو یہ لے لیتا ہوں. یہ انسان کے مائنڈ کو ٹریپ کرنے کی چیزیں. دس از ہاؤ یو ٹریپ. دیکھا جائے تو یہ بھی ایٹیچیوڈ ہی ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ وہ کھڑے کھڑے تبدیل کر رہا ہے. صحیح صحیح. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, رحمت کے سائے میں رکھے. کالز آپ کی لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جی آج ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ عز و جل صوبان بھائی کی زیارت ہے. بہت اچھا لگتا ہے جب صوبان بھائی سلسلے میں تشریف لاتے ہیں. صوبان بھائی سے عرض ہے کہ حضور آپ کا سمجھانے کا, بات کرنے کا انداز بہت زبردست ہے. ایسے آپ کے الفاظ ماشاء اللہ عز و جل جیسے سمندر پہ لہریں چل رہی ہوتی ہیں اور دل میں بھی الفاظ اتر رہے ہوتے ہیں. ہمارا سمجھانے کا, بات کرنے کا, بیان کرنے کا انداز کیسے بدل سکتا ہے اور کیسا انداز ہونا چاہیے, اس پہ بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. جی یہ جو ابھی راشد صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی, میں اس حوالے سے عرض کروں گا. یاد رکھیں جب بھی آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے نا, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہی بات اگر میں 5 سال کے بچے کو کہوں تو کیسے کہہ سکتا ہوں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ کے الفاظ مختصر ہوں گے اور آسان ہوں گے. اس دنیا میں سب سے بڑا ٹیکٹ کمیونیکیشن کے اندر یہ ہے کہ آپ بہت بڑی بات کو تھوڑے الفاظ میں بہترین انداز سے بتا سکیں. اس کے لیے مجھے تو یاد پڑتا ہے سلمان بھائی جب آپ بھی شاید میٹرک میں ہو, ایک پریس ہی ہوتی تھی جو کہ 20 نمبر کی ہوتی تھی کہ بڑے اس کو تلخیص کرنی ہوتی تھی. اس وقت تو بڑی چڑ چڑھتی تھی کہ یار یہ کیا تلخیص, سمری کہ پوری بات کو آپ نے کہانی کی صورت میں بتانا ہے اور خلاصہ بیان فرمایا. کم از کم 20 نمبر کا ہوتا تھا تو وہ چھوٹے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا اس بندے کے بارے میں سوچ کے بولیں کہ اس بندے کا مینٹل لیول کیا ہے. میں نے اسلامک وے آف کمیونیکیشن کے اوپر تھوڑی تحقیق کی ہے کہ آج دنیا کے سارے امپلائرز بڑے بڑے جن کے پاس نوکری ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جی کمیونیکیشن پرابلم ہے, لوگ صحیح بول نہیں پاتے. تو میں نے کہا اسلامک کمیونیکیشن کیا ہے. سنیں آپ, اسلامک کمیونیکیشن میں سب سے پہلے لو ٹون کہ اپنی آواز کو پست کرو. سب سے بری آواز گدھے کی ہے. بہرحال ہم انسان ہیں, بہت اونچی بھی بول سکتے ہیں, بہت نیچے بھی بول سکتے ہیں. بیان میں کر رہا ہوں تو ظاہر بات تھوڑا اونچی بولوں گا, اس میں کرسپ رہتا ہے. تو لو ٹون رکھیں. نمبر 2, ان اکارڈنس ود دا مینٹل کیپیبلٹی. ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا نا تو جملے کیا ہوں گے, کولونوسکوپی, اینڈوسکوپی, سپروفلوکسیسن, لیووفلوکسیسن. وہ آپس کی گفتگو ان کی ایسی ہوگی کیونکہ وہ ایک لفظ میں ڈاکٹر کو سارا کچھ بتانا چاہ رہا ہے, اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. وہی ڈاکٹر جب میرے ساتھ بات کرے گا تو وہ نرم الفاظ بولے گا, درد کا بتائے گا, ادھر درد ہو رہی ہے, گرم چیزیں نہیں کھانی, یوں. تو آپ نے سامنے والے کے دماغ کے مطابق بات کرنی ہے. دوسرا, ڈونٹ رش ود یور ورڈز. اپنے الفاظ کے ساتھ بھاگے نہیں, آرام سے بات کو ڈیلیور کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, کبھی کبھار اونچی بولنا نا یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. ایک پولیس والا تھا, وہ نیا بھرتی ہوا, اس نے ڈاکٹر سے کہا پکڑو اس کو, پکڑو, ادھر آؤ. اس کا ساتھ جو پرانا تجربہ کار پولیس والا تھا وہ کہتا جو یو ہیو ٹو ورک آن یور ٹون, جو تمہیں اپنی نا انداز میں دیکھنا پڑے گا, اس سے تو نہیں رکنا, وہ تو چور ہے. کہتا ہے آسانی کے ساتھ کمانڈنگ وائس رکھیں, اس طرح بولیں کہ آپ کی آواز میں کمانڈ ہو, آہستہ, جس طرح نو یہ ورڈ ہے کہ آپ کی جس آواز سے نو کمانڈنگ ورڈز ہونا چاہیے. آپ فلفلڈ ہے, آپ بڑے ہیں. کچھ لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں موبائل کے اوپر, ان کا انداز التجا والا ہوتا ہے, منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ اپنی پروڈکٹ کو اس طرح سے پبلسائز کریں جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ تم نہیں خریدو گے نا تو تمہارا نقصان ہے, میرا کوئی نقصان نہیں ہے, میں بالکل خوش ہوں. اپنی آواز میں ایسا کانفیڈنس لے کر آؤ کہ بالکل میں فری ہوں, خوش ہوں. جس طرح ایک بہت امیر آدمی تھا, اس نے پوٹلی میں سونے کے سکے ڈالے اور مارکیٹ میں نکل گیا. اب وہ سونے کا سکہ راشد بھائی کو پکڑا رہا ہے, عدنان بھائی کو پکڑا رہا ہے, سلمان بھائی کو پکڑانا چاہ رہا ہے, میرے کیمرہ مین بھائی کو پکڑانا چاہ رہا ہے.
اب چونکہ ایک اجنبی آدمی ایک دم سے کچھ دے تو لوگ نہیں بھی لیتے نا, تو راشد بھائی نے وہ لینے سے انکار کر دیا, چلے گئے آگے. عدنان بھائی نے کہا چلو مل رہا ہے تو لے لیتے ہیں. اب کیا ہوا, جب وہ امیر آدمی راشد بھائی نے سکہ نہیں نہ لیا, اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا, کیونکہ اس کو تو پتا نقصان اس نے اپنا کیا ہے, میرا تھوڑی ہوا. عدنان بھائی نے لے لیا, اس کو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا, اس نے تو دینا ہی تھا. یہ رویہ ہونا چاہیے آپ کا کہ میں تو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تم لو یا نہ لو. جب آپ کا رویہ یہ ہوگا نا, آپ کی آواز چینج ہو جائے گی, آپ کی آواز کنونسنگ ہو جائے گی. اور ہمیشہ یاد رکھیں, اپنی باری پہ آپ نے بول لیا نا, اب ایک اہم ترین کام اور کرنا ہے, اگلے کی سننی بھی ہے. ہم ناؤ لسن کیئرفلی, وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا, پھر اس کے بعد اب جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ بولیں گے. باقی یہ میرا خیال میں کچھ قدرتی بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک دفعہ حاجی عبدالحبیب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ نعت جو ہوتا ہے تھوڑی گلے کی گراریاں بھی ہوتی ہیں, سیکھ کے بھی جا سکتا ہے. میرا تو پرسنل فلسفہ یہی ہے کہ سیکھا جا سکتا ہے, اس لفظ کو زندگی میں جگہ دیں. ایسا ہی ہوتا ہے, یہ کم رکھیں, کیونکہ اس طرح نا کنٹرول آپ کا چلا جاتا ہے. جس طرح کاروباری تحقیقات کے مطابق ہارورڈ اسکول آف بزنس کی تحقیق ہے کہ ماں باپ سے صرف 25% کاروباری خصلتیں بندے میں آتی ہیں. اور سیاست کے اندر بھی یہ ایک رول کہا جاتا ہے کہ صرف 25% لیڈرشپ سکل ماں باپ سے آتی ہے, 75% آپ کو خود پیدا کرنی ہوتی ہے. اب جو باتیں میں نے کی پیدا کی جا سکتی ہیں. جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو ہوئی ایسا یا مجھے ایسا ہی ملا ہوا ہے, اب آپ کا کنٹرول چلا گیا اس چیز پہ. جب آپ کہتے ہیں نا میں کر سکتا ہوں, اب آپ کا کنٹرول آ گیا اس چیز کے اوپر. واقعی کچھ لوگ بڑے ہمبل تھے, صفائیاں واش روم کی کرتے تھے, اور آج $500 بلین کی کمپنی کے امپائر کے وہ سی ایوز ہیں. کیا کیسے ہوا؟ ملا تو نہیں. امیر اہل سنت کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں, ان کی ڈائنیسٹی میں لینیج کے اندر اگر پرانا دیکھا جائے تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی سجادہ نشین ہو, یا کوئی ایسی کوئی خانقاہ سے آپ آئے ہوں, یا امیر اہل سنت کی کوئی دولت کے انبار ہوں کہ بڑے سیٹسفائیڈ ہوں. نہیں, سیلف میڈ آدمی ہے. کیسے سیلف میڈ ہے؟ اللہ کا کرم ہے, اور ایک اپنا انپٹ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سکندر تھا, اس کے اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکندر الیگزینڈر کا کمپیریزن میں نے پڑھا, تو اس میں کہہ رہے تھے سب سے بڑا کمپیریزن تو یہی ہے کہ سکندر کو 18 سال کی عمر میں دنیا کے بہترین استاد ملے ہر چیز کے. یعنی فوجی سارے کے سارے ڈریسڈ آرمی یونیفارم میں ہوتے تھے سکندر کے, اور اس کو جو اتالیق ملے وہ بھی بہترین فوجی تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے جو والد صاحب تھے خطاب, ہی واز جسٹ اے ہمبل مین, چرواہے تھے وہ, ان کو کہاں سے سب کچھ ملا؟ تو لینیج میں دیکھیں کہ یہ مت کہیں کہ میں ایسا ہی ہوں, میں نہیں کر سکتا. کچھ بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں, اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ وہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جینیٹکس میں وہ بیماریاں آتی ہیں کہ ماں باپ کو ہے تو آپ کو ہو سکتی ہیں, آپ کی اپنی کوشش سے آپ ان کا آن سٹے کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کو کینسر ہے, عام طور پہ خواتین کا کینسر جو ہوتا ہے وہ بچیوں کو ہوتا ہے, یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے. اور اس طرح ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تو اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے نا, وہ 10 سال لیٹ ہو جائے گا. یعنی اس شوگر نے آنا ہے نا, تو اب آپ کا انداز زندگی اس کو 5 سے 10 سال لیٹ کر سکتا ہے. یہ بھی سائنس کہتی ہے. سرچ کریں, اوتھینٹک جگہ پہ جا کے سرچ کیجئے گا, یہ ڈیلے کر سکتے ہیں آپ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلے کرتے آپ کی زندگی میں بہتری نہ ہو, ڈیلے کر کے اس کو ویسے ہی ختم کر دیں آپ. تو یہ مت کہیں کہ یہ چیز ہونی ہے. باقی تقدیر پہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. جی کون؟ سلمان بھائی, آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا ہے. آج کا میرا سوال یہی ہے کہ ہم اگر کسی کی عزت کرتے ہیں نا, تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشامد کر رہا ہے, تو پھر یہ عزت ہوگی یا خوشامد ہوگی؟ اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. اللہ آپ کو برکت دے. آپ کی کال کے پیچھے جو پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں نا, یہ لگ رہا تھا یا تو آپ نے کسی دیہات سے کال کی اور یا پھر کوئی پرندے وغیرہ اپنے گھر میں جو ہے رکھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ آباد رہی. پرندوں کی آواز کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. آپ کو سبحان بھائی, آپ کو تو شاید تجربہ نہیں ہوگا, تو لاہور شہر میں ہی آپ جو ہے وہ رہے ہیں. دیہات میں صبح فجر کے وقت میں جو ہے وہ ایک پرندہ جو ہے وہ بولتا تھا, اس کو پنجابی میں کوگو جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کی ایک بڑی خاص قسم کی اس کی آواز ہوتی. یعنی جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پرندہ صبح صبح وہ بول رہا ہوتا ہے. اور ایک عجیب یوں بولیے کہ اثر ہے اس کی آواز کے اندر.
تو بہرحال کیا بات ہے جی، وہ آپ میں باتیں کہاں سے کہاں کنیکٹ ہو گئی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان بھی کیا فرمائیں؟ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں. یہ میرا خیال میں اوور تھنکنگ ہے. بہت سے لوگ یہ اس ایگر میں رہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہ اوور تھنکنگ کی بیس ہے. یار یہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عزت کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کریں. عزت کر رہے ہیں تو وہ عزت ہے. اگر آپ خوشامد کر رہے ہیں تو خوشامد ہے. اگلا کیا سوچ رہا ہے یہ اس کے ٹھیکیدار آپ نہ بنیں. یاد رکھیں ٹائم، انرجی اور فوکس کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز اوور تھنکنگ ہے. وہ آپ کا وقت بھی برباد کرتی ہے، آپ کی انرجی بھی ضائع کرتی ہے، آپ کا فوکس بھی ڈسٹرب کرتی ہے. اگلے نے اپنی مرضی سے ہی سوچنا ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ انوائرمنٹ کو بدل نہیں سکتے اور لوگ انوائرمنٹ کا سب سے بڑا حصہ ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ عزت کر رہے ہیں. آپ عزت کرتے رہیں. اور اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ نیگیٹولی سوچ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خوشامد کی جاتی ہے، اچھا خوشامد ہوتا کیا ہے مجھے بتائیں. اب یہ ایک میڈیکل سائنس کا ایک ڈاکٹر ہے، اس کی وارڈ کے اندر 50 لڑکے ہیں. اس نے ایک ڈاکٹر کو اپنا نائب بنانا ہے. وہ کس کو نائب بنائے؟ جو اس کا دشمن ہے، جو اس کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے. تو کیا ہوگا؟ پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا. وہ اسی کو نائب بنائے گا نا جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے. اب جس وقت وہ نائب بن گیا نا، باقی 49 ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ خوش آمدی کو اوپر لے آیا، سب کچھ اوپر کر لیا ہے. اور ایک بندہ باس کے ساتھ ذرا سیٹ ہے، اس باس کو عزت کرتا ہے، باس کا بیگ بھی اٹھا لیتا ہے، باس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، باس سے سیکھتا ہے، تو آپ اس کو خوش آمدی کہیں گے. وہ تو اپنے باس سے لائل ہے، وفادار ہے. اس کو وفاداری کہنا چاہیے. یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں خوش آمد ہے، یا اور بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی پروموشن بھی جلدی ہوگی، اس کی سیلری بھی بڑھ جائے گی. تو یہ خوش آمد میں اور عزت کرنے میں پہلے ڈفرینسیشن کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اچھی نیت سے وہ کام کرتے ہیں. یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی جگہ پر انسان ملازم ہوتا ہے نا، تو وہ سسٹم کا ملازم نہیں ہوتا، وہ باس کا ملازم ہوتا ہے. اگر پھڈا ہو گیا باس سے، یہ بات ایچ آر کے پاس جائے گی. ایچ آر نے باس کی سننی ہے کیونکہ وہ کنٹرولنگ ہیڈ ہے. نہیں تو آپ اپنا کاروبار شروع کر لیں، ورنہ جس سسٹم میں آپ ہیں یو ہیو ٹو اوبے دا باس، ورنہ پورا کام خراب ہو جاتا ہے. ہر بندے کو سوچنے کا رائٹ اگر مل جائے کسی کنسرن میں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہزاروں امپلائیز ہوں گے، وہاں پر میں نے پڑھا تھا 50 سے 60 لوگوں کو سوچنے کا اختیار حاصل ہے. 50 سے 60 لوگوں کو، باقی لوگ اس سوچ پر عمل کریں گے، ورنہ ہر بندہ سوچے گا سسٹم کیسے چلے گا. بہرحال جو بات آپ نے کی، اوور تھنکنگ نہ کریں. آپ عزت کر رہے ہیں تو وہ عزت ہے، اگر آپ خوشامد کر رہے ہیں تو وہ خوشامد ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے. کال لیتے. میرا نام حمزہ یاسین ہے، میں اوکارا سے بات کر رہا ہوں. دنان انکل کہ یہ نہ سنا دے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مرحبا جی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے اکسل اعلیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا جاری ہے. آج صوبان بھائی بھی تشریف لائے، ماشاءاللہ مرحبا. یہ عدنان بھائی سے، نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ایک شب تار ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی. میرا نام حافظ فاضل طاری ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ خیر. آمین. جی. میرا نام محمد فرقان ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی. میرا نام محمد سلیم ہے، تو ناسنا دیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہیں. محمد توفیق قاضی صاحب ہیں نیو کراچی سے. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ کلام ان کو سننا ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی ویلکم ٹو صوبان بھائی ان کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. چلے جی، جزاک اللہ خیرہ. آگے چلتے ہیں جی. زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ٹھیک ہے جی.
علی شہزاد بھائی ہیں فرید نگر سے، یہ کہہ رہے ہیں سبحان بھائی سے سوال ہے کہ سوال ہے تو میں کنوے کر دیتا ہوں، جواب تو سبحان بھائی کو ہی دینا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان بھائی سے میرا سوال ہے، اگر آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا باتیں کریں گے؟ بڑا یہ ایک کبھی شاید کسی نے نہیں پوچھا ہوگا، یونیک سوال ہے۔ میرا خیال میں یہ بہت بڑا میگنیچیوڈ ہے، پرسنالٹی کا میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہے، اور میری کیا حیثیت اور کیا شان ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال اگر ایسا ہو تو سب سے پہلے تو میں ان کو تھینک یو کروں گا کہ تھینک یو فار آل از یو اینڈ تھینک یو فار دیٹ۔ آپ نے قبول کیا، جو کچھ سکھایا دیا وہ آپ کا، بلکہ آپ نے ہی یہ طاقت دی کہ ہم آپ کی تعریف بیان کر سکیں، اس کا بھی تھینک یو کہ ان میں رکھا جو آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہی کہہ کے پکارا جائے کہ یہ وہ تھا جو میرا ذکر اپنے بیانات میں کیا کرتا تھا، لوگوں کے دل میں میری محبت بڑھاتا تھا۔ میرا خیال میں قیامت کے دن یہ سب سے بڑا تمغہ میڈل ہوگا جو مجھے ملے گا۔ کیا بات ہے۔ محمد ابراہیم بھائی ہیں کالا باغ ڈسٹرکٹ میاں والی سے، اور ان کو کلام سنا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، کلام سنا ہے، واقعین سے میسیج ہے۔ سبحان اللہ۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد فرحان ہے، میں ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے یہ والا کلام سنائیے، کملی والے محمد تصد کے وجہ ضرور سنائیے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ سبحان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مدنی چینل پر ہیلتھ کے ٹاپک پر کوئی پروگرام کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، کچھ کلام سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، جب وقت نزا آوے
پابندی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھتا میں ذکر تیرا کرتا میں نعت تیری پڑھتا میں ذکر تیرا کرتا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا دل روندا اے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا اے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو یا آقا دربار وکھا دینا نبی میرے درداں دی دوا دینا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گناہگار ندامت ہے گناہگار بڑی ندامت قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور
مرحبا. سبحان بھائی یہ بتائیے کہ انسان اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کیا نیگیٹو رویے جو ہے زندگی میں ایڈ کر لیتا ہے؟ سب سے پہلے جس چیز کی قربانی انسان دیتا ہے نا وہ ہیلتھ ہی ہے، اس کا خیال نہیں کرتا اور اس کے پھر بڑے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں. یہ یاد رکھا جائے کہ انسان کی 1000 خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی ہیلتھ پرابلم بن جاتی ہے تو پھر ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، باقی سب اس پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں سلمان بھائی، ایک تحقیق کے مطابق ہر 7 یا 8 سیکنڈ میں ہم ایک انتہائی خطرناک جراثیم اپنے جسم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، جسم کے ذریعے، کیونکہ یہ آب و ہوا ایسی ہے. اور پھر جب وہ جراثیم ہمارے جسم میں جاتا ہے، ہماری اپنی پاور آف امیونٹی یعنی قوت مدافعت اس کو نیوٹرلائز کرتی ہے، اس کو مار دیتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. ایکچولی یہ قوت مدافعت ہی ہے جو ہمیں ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. ایک بڑے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک چیرا لگ جاتا ہے، بروزز آ جاتی ہے، کوئی خراش آ جاتی ہے جسے خون نظر آ رہا ہے، تو ہم جو دوائی دیتے ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنے کی نہیں دیتے، اس کو ٹھیک جسم نے خود کرنا ہے. ہم دوائی اس لیے دیتے ہیں کہ اس پہ انفیکشن نہ ہو جائے، یہ بگڑ نہ جائے. تو آپ کی اپنی پاور آف امیونٹی، اندر کی جو آرمی آپ کو ملی ہے، یہ پورا سٹرکچر ہے، اندر واقعی ایک آرمی کی چھاونی ہے. نئے فوجی ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، پرانے اپنے محاذ پر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی پہلے بیماری ہوئی، آپ کا جسم اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا عادی ہو گیا، یعنی تجربہ کار فوجی ہو گئے، وہ اپنے محاذ پر الگ لگے ہوتے ہیں. سو اندر ایک پوری چیز موجود ہے. آپ کی پاور آف امیونٹی کو جو چیز تباہ و برباد کر دیتی ہے نا، یہ سنیں اور اس پہ کنٹرول کریں. اس وقت ساری تحقیقات اس ایک چیز کے اوپر ہی فوکس کر رہی ہیں کہ اس کا زیادہ انٹیک آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے اور آپ کو بڑی بیماریوں کے خلاف جنگ سے ہرا رہا ہے. اور وہ چیز ہے چینی، شوگر، آرٹیفیشل شوگر. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دن میں 6 چمچ چینی، 9 چمچ چینی مرد و خواتین کو چاہیے ہوتی ہے، اور یہ پہلی کھانے میں موجود ہوتی ہے. یاد رکھیے چینی جتنی خوبصورت اور کرسٹل اور چمکدار ہوگی اتنے کیمیکل اس میں زیادہ ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے. اور ایک میں نے بڑی حیران کن تحقیق پڑھی کہ ایکسیسو شوگر، زیادہ چینی آپ کی بون میرو میں چلی جاتی ہے، یعنی آپ کی ہڈی کی نلی کے اندر، اور یہ وہ جگہ جو فیکٹری ہے WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی. WBC وائٹ بلڈ سیلز یہ آپ کے جسم کے کمانڈو ہیں جو کہ باہر سے آنے والے جراثیم کو ختم کرتے ہیں. اور جب یہ زیادہ چینی اس فیکٹری میں جاتی ہے نا، اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے، یعنی آپ کے جسم میں یہ آرمی بننا بند ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. اور اب یہ 5 قسم کے انفیکشن جو ہیں، وائرل، بیکٹیریل، یسٹ، فنگس اور پیراسائٹ، آپ ان 5 انفیکشن کا شکار زیادہ جلدی ہو سکتے ہیں. تو چینی کا ایکسیسو یوز بالکل ختم کر دیجئے، آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا. اور 2 لفظ اور یاد رکھیں، ایک ہے SS، ایک ہے MM. SS سے مراد یہ ہے سٹنگ از نیو اسموکنگ، اور MM موومنٹ از میڈیسن. سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا زیادہ دیر تک اتنا ہی نقصان دہ ہو گیا ہے جتنا تمباکو نوشی ہے، بلکہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہو گیا. آپ کتنا بیٹھتے ہیں؟ صبح بستر سے اٹھے، آپ واش روم کی سیٹ پر بیٹھ گئے، پھر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے، پھر گاڑی بائک پر بیٹھ گئے، پھر آفس آ کے آفس کی ٹیبل پر بیٹھ گئے، پھر کینٹین میں بیٹھ گئے، ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے، جہاز پہ بیٹھ گئے، ٹرین پر بیٹھ گئے، ریسٹورنٹ میں ٹی وی کیا، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اینڈ دس بیٹھنا از اے کلر. انسان کا جسم ایسا بنا نہیں ہوا کہ وہ اتنا بیٹھے. اس جسم کے جو ڈیزائن ہے نا، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ چلے. آج سے 70-80 سال پہلے پانی لینے کے لیے دور جانا پڑتا تھا، کھانا بھی لے کے آنا پڑتا تھا، دوستوں سے ملنے کے لیے جانا پڑتا تھا. آج پانی گھر آ جاتا ہے، کھانا فاسٹ فوڈ ہو گیا، دوست فیس بک پر ہو گئے. تو آپ کا چلنا کم ہو گیا، اور چلنا کم ہونے سے نقصان کیا ہوا کہ یور باڈی از گیٹنگ ڈیفارمیٹی، پرابلم ہو رہی ہے. جیسے ہمارے یہ بھائی ہیں، اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، دیکھیں یہ ان کی بیک بون ہے نا، یہ ان کی بیک بون ہے، یہ یہاں سے شروع ہو کے نیچے تک جا رہی ہے. اب اس بیک بون میں سب سے اوپر سروائکل کے مورے ہیں، یہ گردن سے شروع ہو کے یہاں تک ہے، یہ 7 ہوتے ہیں، C1 C7. اس کے آگے تھریسک کے مورے ہیں جو 12 ہوتے ہیں، T1 T2 T3.
اس کے بعد پھر لمبر ہے، یہ 5 ہوتے ہیں، پھر سیکرم ہے وہ 5 ہوتے ہیں، پھر ٹیل بون ہے. اب یہ پوری کی پوری جو ہڈی ہے یہ آپ کے جسم کی بنیاد ہے، اور اس ہڈی کو مسلز نے پکڑا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں مسل کمزور ہوں گے تو ہڈی پھسلے گی نا، ایک دم پھسل جائے گی. ان مسلز کی مضبوطی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایکسرسائز، واکنگ، اپروپریٹ ایکسرسائز. تو آپ کو اپنے جسم کے کور کو دیکھنا ہے. آپ کے جسم کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ کور کہتے ہیں اس کو، وہ پیٹ ہے، سٹمک ہے، لوور بیک ہے، اور انسان کا پچھلا حصہ ہے، اور پیلوس ہے، سیٹ ہے. یہ چاروں چیزیں مل کے بنتی ہے کور. اس کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے میرے بھائی، ایک دفعہ شروع ہو گئی درد، اب وہ درد ٹھیک نہیں ہوگی، بار بار آئے گی. وقتی طور پہ درد دور کرنے والی دوائیاں اس کو ختم کر دیں گی، لیکن وہ پھر آئے گی. اٹ ڈیمانڈز دا چینج ان لائف اسٹائل. آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. آپ کا جسم بہت بڑی انجینئرنگ ہے، بہت زبردست شاہکار ہے. اس میں 75,000 انزائمز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرتی ہیں. اس میں 50 ہارمونز ہیں، یعنی خون کے ذریعے آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو پیغام پہنچانا کہ تم نے کیا کرنا ہے. یہ ہارمونز ڈاکیے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی باڈی ایک شاہکار ہے. دیکھیں سلمان بھائی، اگر ایک دم سے گلا کوئی دبا دے نا تو 2 سیکنڈ کے اندر آکسیجن کی اہمیت کا پتہ چل جائے. اگر آپ کو 2 گھنٹے کے لیے اس گرمی میں پانی نہ دیا جائے، آپ کو 2 گھنٹے میں پانی کی اہمیت کا پتہ چل جائے. صحیح. اگر آپ کو سارا دن کھانا نہ دیا جائے، آپ کو کھانے کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. صحیح. یہ ایکسرسائز بھی ایسی چیز ہی ہے، آکسیجن، کھانا، پانی، لیکن چونکہ پتہ نہیں چلتا جلدی ہم کرتے نہیں ہیں. فوراً ایکسرسائز شروع کر دیں، فوراً ایکسرسائز شروع کر دیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، میں کسی کو کہہ نہیں رہا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ منفی ہیں، آپ کو بھی کاسمیٹکلی اچھا نہیں لگ رہا، اور لوگ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ٹھیک نہیں ہے، تو اس تبدیلی کو فوراً روکنا نہیں، اس کو ریورس کرنا بڑا ضروری ہے. ورنہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی چلی جائیں گی، گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور یہ بہت بڑی کنوکشن ہوتی ہے. ویسے ہی نہیں چینی چھوٹتی، ویسے ہی نہیں واکنگ شروع ہوتی، بہت بڑی کنوکشن ہوتی ہے. آپ اگر ٹینشن کا شکار ہیں، مت بتائیں مجھے اگر آپ واکنگ نہیں کرتے. پہلے واکنگ کریں، جس طرح یہ سلمان بھائی نے کتنی پیاری بات کی چڑیوں کی آوازوں کی. میرے پاس ریسرچز ہیں کہ نیچرل آبجیکٹس کو دیکھنا یا چھونا یا ان کے قریب جانا، اور آرٹیفیشل وائس، نوٹیفیکیشن کی وائس، ٹرک کی آواز، مشینوں کی آواز نہیں، نیچرل وائس، جھرنوں کی آواز، پرندوں کی آواز، یہ انسان کے جسم کی پوری وائرنگ کو چینج کر دیتی ہے. ساری وائرنگ چینج، انٹیریئر چینج ہو جاتا ہے. تو جس وقت آپ جتنا ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ فاسٹ فوڈ، برگر، پیزا، شاورمے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب اگر کوئی بندہ روٹی چاول اور نیچرل غذا کھا رہا ہو نا، ہم کہتے ہیں شاید ڈائٹنگ کر رہے ہیں آپ. بھائی وہی کھانا تھا، اصل کھانا وہی تھا، یہ کھانا تھوڑی تھا. یہ تو ایک ایجاد کیا گیا ہے کہ بک جائے اور پیسہ آ جائے. تو اپنے لائف سٹائل کو نیچر کے قریب کریں. آپ بھی ایک نیچرل آبجیکٹ ہے نا، آپ بھی نیچر کا ایک شاہکار ہے. تو جتنا نیچر کے قریب کریں گے اتنا آپ کی باڈی ہیلتھ وائز فٹ رہے گی. یاد رکھیے، صحت مند رہیں. بیمار آدمی، اس کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پیسہ بھی، اور ساتھ وہ دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. سبحان اللہ، آپ نے شوارمے کا نام لیا تو مجھے لاہور یاد آ گیا. اور یہ سن 2009-10 کی بات مجھے یاد آ گئی. اور وہ 35 روپے کا بڑا شوارما، یہ واقعی بڑا شوارما، یہ نیا لفظ آ گیا، یہ بھی آ گیا. چلے اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، بات آپ نے بڑی درست فرمائی ہے. بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں، چونکہ وہ سچویشن نہیں ہوتی تو اہمیت پتہ نہیں ہوتی. سبحان بھائی مجھے ایک ایکس رے کروا رہا تھا. وہ ایکس رے یوں بولیں کہ ریکمینڈڈ تھا مجھے، لیکن کرواتے 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 کچھ ٹائم اس میں ہو گیا. خیر ایکس رے ہو گیا. جب میں ایکس رے کروانے گیا نا لیبارٹری میں، اس وقت مجھے ایک بات کا احساس ہوا. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے جو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ سوچتا ہے یار کچھ ہے ہی نہیں، کیا ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ کو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے تو نہیں جانا،
کوئی ایسا ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے کہ آپ کسی لیبارٹری میں جانا ہے، پیسے دینے ہیں، لائن میں لگنا ہے، وقت نکالنا ہے اور کوئی جا کے آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے یا ایکس رے کروانا ہے. تو یہ بھی مقام شکر ہے. اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. ورنہ جب بندہ لیب میں جاتا ہے ایک تو ٹائم لگتا ہے، پھر بخاری ہوتی ہے، اور پھر جو اگلی تکلیف ہے وہ ساتھ میں کیا ہے الگ ہے. سلمان بھی جو بات آپ نے کی بہترین آپ نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اور ہم سب بیٹھ کے سانس بغیر کسی کوشش کے لے رہے ہیں، یہ مقام شکر نہیں ہے. اللہ بغیر پتہ نہیں چل رہا آپ کو آپ سانس لے رہے ہیں نا، یعنی یہ آٹونومک ریئیکشن ہوتا ہے، انسان خود بخود کرتا ہے. اگر یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے. پھر یہ ایک شہر تھا جب کرونا کے دنوں میں، اس بندے کے پاس نا جہاز تھے، اپنے جہاز کا مالک تھا، اور اس کو دکھایا کہ وہ ایک آکسیجن کے سلنڈر کے لیے کہہ رہا ہے سب لے لو دے دو، آکسیجن نہیں اندر صحیح جا رہی. یعنی یہ حالت بھی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کا کلام ہے ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کرے یہ ہے قرآن کی نصیحتیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و